السلام علیکم لسنرس اینڈ ریڈرس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو میں پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے رات ناول کی آخری قسط، جو کہ تاریخ ہے عائشہ افضل کی، چونکہ ایک طویل قسط ہے اس لیے ہم اس کو پارٹس میں کمپلیٹ کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کا پہلا پارٹ۔ جب سے ابراہیم وجدانی واپس آئے تھے، کنزا کا رویہ تبدیل تھا۔ وہ حتی الامکان انہیں نظر انداز کر رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ انڈسٹری کے اس حصے میں فائل کھولے کھڑی تھی۔ اس کا ذہن اب طری کی حالت میں تھا۔ باپ سے اس فعل کی وہ مر کر بھی امید نہیں کر سکتی تھی۔ وہ عفان کے کہنے کے باوجود کتنے دنوں سے اپنے تئیں تفتیش کر رہی تھی۔ اب جو نتیجہ برآمد ہوا تھا وہ اس کے دل و دماغ میں جنگ چھیڑ چکا تھا۔ اس نے خفیہ خانوں کو کھولا جس میں ڈھیروں فائلیں موجود تھیں۔ ایک ایک فائل کو پکڑ کر دیکھتے اس کے جسم میں تکلیف کی لہر اٹھنے لگی۔ ہر فائل پر اس کے باپ کے دستخط تھے۔ میڈیکل آلات کی اسمگلنگ، برین ٹیومر کی ادویات کا غلط ٹرائل جو پاکستان سپلائی کی گئی تھی، الزائمر کی دوا بنانے کی کوشش میں بننے والا اسٹاک جو زہریلا ثابت ہوا تھا، اس کی کھیپ بنگلہ دیش بھیجی گئی تھی۔ ابراہیم وجدانی کے نام پر ہونے والے یہ دھندے کنزا ابراہیم کو آسمان سے زمین پر پٹک گئے۔ اس کا دم گھٹا تھا، سانس لینے میں دقت ہوئی تھی۔ دوہرے ہو کر کھانستے اس کی آنکھوں میں موجود نمی میں روانی آ گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا بابا؟ اس کا تو مان ہی ٹوٹ گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی برہان، کبھی بھی نہیں۔ وہ غائبانہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ کاش وہ کبھی اسے اس راز کی بھنک ہی نہ پڑنے دیتا۔ وہ کتنا ظالم تھا۔ باپا کے ساتھ مل کر ظلم کرنے کے بعد وہ اب ان کے ساتھ ظلم کر چکا تھا۔ اور وہ خود کیا تھی؟ ایک ایسی عورت جو پوری عمر اپنے باپ کو آئیڈیل سمجھتی رہی۔ ایک ایسی عورت جس کے نزدیک برائی کا وجود ہمیشہ دب جاتا تھا۔ وہ جسے لگتا تھا کہ دنیا میں اچھائی ہی فتح یاب ہوتی۔ اسے آج علم ہوا تھا کہ انسان اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ انہیں آئیڈیل مانا جائے۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ حدید ہمیشہ سے اسے ڈاش دیتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ڈبل کراس کر جاتا تھا۔ اور وہ کتنی بڑی بیوقوف تھی، ہر بار اس کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتی تھی۔ تم نہ بتاؤ مجھے، آج میں خود ہی یہ قصہ ختم کر دوں گی۔ غصے کے عالم میں اس نے بیگ اٹھایا، پھر اسکارف کو کندھوں کے گرد پھیلایا، اپنی پسندیدہ ہیلز نکالی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ تنفن کرتی راہداری عبور کرتی، فرحت نے اسے جا لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں باس؟ وہ حسب عادت خوش مزاجی سے بولی تھی۔ ضروری کام ہے، ابھی مجھے جانا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فرحت کو بلکہ سب کو غائب کر دے۔ لیکن میری بات تو سن کر جائیے۔ بولو۔ میں آپ کا اکاؤنٹ دیکھ رہی تھی۔ آپ نے اس ماہ کچھ بھی ایسا پوسٹ نہیں کیا جو وائرل ہو جاتا۔ اس کی اپنی ترجیحات تھیں۔ وہ اس کی پرسنل اسسٹنٹ کے عہدے کو خاصا سنجیدہ لیتی تھی۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں رمضان میں ڈانس ویڈیو شوٹ کر کے پوسٹ کر دوں؟ فرحت کی بات سے مطلب اخذ کرتے وہ صدمے سے دو چار بولی۔ قباحت بھی نہیں؟ اس نے آنکھ کا کونا دبا کر کہا تو نور نے بیگ اس کی کمر پر دے مارا۔ تم جانتی ہو مجھے ڈانس سے سخت نفرت۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن کوئی نیا ٹرینڈ بنا لیں، کوئی نئی پوسٹ۔ میرے پاس آئیڈیاز ہیں۔ شائنہ اور ادابہ رمضان میں خاصی ترقی کر رہے ہیں۔ اس کے پاس ساری معلومات تھی۔ سٹاکر نہ ہو تو۔ کیسے؟ عورتوں کا عزلی تجسس ادایت مذہبی ٹچ سے؟ فرحت نے سرگوشیانہ سا کہا۔ پورا سال ناچ گانا کر کے رمضان میں کسی بڑے چینل پر بیٹھ کر اپنے سر پر ہلکے سے ٹکے دوپٹے کو سنبھالتے دین کا درس دینا، یہ سب میں نہیں کر سکتی۔ اس نے جھرجھری لی تھی۔ اس میں برائی ہی کیا ہے؟ وہ بزد ہوئی تھی۔ کیا جاتا تھا ان کا اگر تھوڑا سا مذہبی ہی ہو کر ڈھونگ کر لیتی۔ اچھائی کیا ہے؟ منافقت کے علاوہ ہے ہی کیا اس میں کس منہ سے عوام کو پرد اخلاقیات اور معافی کا درس دوں جب خود مجھ میں ایک شے بھی موجود نہیں۔ 11 مہینے ہر طرح سے نام کمانے کی جستجو کرنے کے بعد میں لوگوں کو یہ درس نہیں دے سکتی کہ اللہ نے جتنا دیا اس پر صبر شکر کرو۔ اتنا سچ نہیں بولتے زخرف بی بی۔ کوشش تو کی جا سکتی ہے، کوئی ویڈیو بنا کر پوسٹ کریں، درس ٹائپ۔ آپ کے پاس مزید متبادل بھی تھے۔ پتہ ہے فرحت، یہ سراسر دوغلا پن۔ جب میرے دل میں کوئی بات نکلے گی نہیں تو میرے الفاظ میں تاثیر کیوں کر آئے گی؟ مان لو کہ میرے فینس میرے ان اعمال سے بے حد متاثر ہو جائیں، مجھے ناپسند کرنے والے بھی مجھے دین کی باتیں کرتا دیکھ قائل ہو جائیں، لیکن میرا ضمیر تو مجھے ملامت کرے گا۔ وہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں لوگوں کو جو کہتی ہوں خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتی۔ اس کی پہلی تمہید پر فرحت لاجواب ہو گئی تھی۔ پھر ایک اور حل ہے میرے پاس۔ نور نے کم فہمی سے اسے دیکھا تھا۔ اسے جانے وہ کیا نیا طریقہ تجویز کرنے والی تھی۔ آپ فیس ریویل کریں، وہ پرجوش سی بولی تھی۔ میں نے پلاسٹک سرجری نہیں کروائی ہوئی، یہ میرا اصلی چہرہ ہے اور دنیا اسے کئی سالوں سے دیکھتی آ رہی ہے۔ جانے فرحت برلن آ کر بے وقوف کیوں ہو گئی تھی؟ اسے اس کی عقل پر افسوس ہوا تھا۔ ارے نہیں باس، آپ کو میں بے وقوف لگتی ہوں کیا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے فیونسے کا فیس ریویل کریں۔ فیونسے؟ میرا؟ اسے اب فرحت کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ ہاں نا، اس طرح آپ ایک بار پھر وائرل ہو جائیں گے۔ جھٹ پٹ طریقہ، اب وائرل ہونے کے لیے میں فیونسے کہاں سے لاؤں؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ لو بھائی، وہ آپ کا پرانا ٹک ٹاکر پارٹنر طلحہ ہے نا،
ایک بار حدید کو علم ہو جاتا کہ اس کی بیوی کو کیا مشورہ دے رہی ہے، باخدا اس کے بینک اکاؤنٹ سے پچھلی ساری رقم نکلوا لیتا۔ لیکن میرا اس سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو نہ کریں، کس نے کہا ہے؟ منگنی کے ڈھونگ کے بعد شادی بھی کرنی ہوگی۔ ابھی آپ بس یہ کہیں کہ یہ میرا منگیتر ہے، راتوں رات آپ وائرل ہو جائیں گی، پھر اس کے ساتھ چند پرپوزل اور رومانٹک تصویریں شیئر کر دیں، عوام تو پاگل ہی ہو جائے گی، کچھ تنقید کرے گی۔ اب بھلا اس طرح پر تنقید کے سوا کیا ہی کیا جا سکتا ہے؟ پھر آپ اناؤنس کر دینا کہ منگنی ختم، خود آپ نے ایموشنل ڈرامہ کرنا ہے، اس طرح آپ پھر لوگوں کی نگاہ میں کیسا میرا پلان؟ جھٹ پٹ وائرل ہونے کی ترکیب میں کثیر مقدار میں مسالہ بھی شامل کیا ہے۔ جا کر برلن گھومو، تمہارا دماغ گھوما ہوا ہے، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ سر جھٹک کر اس کی طرف سے ہو کر نکلنے لگی جب فرحت نے بازو آگے کرتے اسے روکا تھا۔ اب کیا ہے؟ آپ کے چہرے پر ایکنی ہو گئی ہے باس، اور یہ ڈارک سرکلز بھی۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے پریشانی سے بولی، خوبصورت لڑکیوں کے ایکنی ہو جانا بہت نارمل ہے، اب بولنا مت۔ اسے تنبیہ کرتے وہ رخصت ہو گئی۔ فرحت نے متاثر کن انداز میں اسے دیکھا۔ ایک دن خبر آئے گی، دی سیلف آبزیسڈ نور ویڈز دی سیریل حدید، جلد مریں گے سارے ٹک ٹاکرز اور سیلیبریٹیز۔ اسے تو بڑا شوق تھا ان کی شادی پبلک میں آ جائے۔ ابراہیم نے بنا لمحہ ضائع کیے ہی جھٹکے سے چاقو اٹھایا اور ہمایوں کی گردن پر رکھا۔ تم ایک گھٹیا ترین انسان، بلکہ انسان کہنا بھی جائز نہیں، وہ شدت جذبات سے بولے تھے، آنکھوں میں تیش تھا۔ تو تم مجھے مارو گے؟ وہ تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھتے بولے، ہاں، جہاں اتنے قتل کیے ہیں وہاں ایک اور صحیح۔ انہیں بالکل بھی ندامت نہیں تھی۔ میں باقیوں کی طرح نہیں ہوں ابراہیم، تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں آیا ہوں تو کوئی جانتا نہیں ہوگا، یا یہ بھول گئے ہو کہ تمہارے خلاف سارے ثبوت تو محفوظ ہیں؟ مجھے ایک خراش بھی آئی تو تم ذمہ دار ہوگے، پھر جو دنیا دیکھے گی وہ تو دیکھے گی ہی۔ ہمایوں کمال کی بات پر وہ جذبز ہوئے، بیٹھے بٹھائے ساری گیم بگاڑنا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی رد عمل دیتے ان کا چاقو تھاما ہوا ہاتھ کسی کی گرفت میں آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ماموں کی گردن پر چاقو رکھنے کی؟ وہ ابراہیم کے گریبان کو سختی سے تھامے غورائی تھی۔ چاقو ان کے ہاتھ سے نیچے گرا۔ انہوں نے الجھن زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ ہمایوں شاطرانہ انداز میں مسکرائے، فاتحانہ اور تپا دینے والی مسکراہٹ۔ اس سے قبل کہ زخرف نور اس شخص کا چہرہ نوچ پاتی، اسی وقت کنزا کی آمد ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ایک جھٹکے سے زخرف کا ہاتھ جھٹکا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ مائی فادر؟ اس کی آواز میں ڈھیروں سختی تھی۔ ایک پل کو نور بوکھلا گئی۔ کنزا آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اس نے فوری مصلحت پسندی اپنائی تھی۔ میں بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں، بابا درست کہہ رہے تھے، تم ویسی ہو نہیں جیسی میں نے سوچا تھا۔ ابراہیم کے لبوں پر مسکان ابھری تھی، وہ اپنی بیٹی کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے تھے، بولڈ ڈیئرنگ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس نے چنبے سے دریافت کیا۔ کنزا نے ایک نظر اس کے پیچھے کھڑے ہمایوں کمال پر ڈالی تھی۔ وہ اس شخص کو جانتی تھی، یہ برہان کمال کا باپ تھا۔ ابھی کے لیے جاؤ یہاں سے، درستی سے کہتے اس نے باپ کا کالر درست کیا۔ آنکھوں میں نمی کے ساتھ جلن اتر آئی تھی۔ کنزا آپ کو میری بات سننے کی ضرورت ہے۔ آپ کا باپ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ دھاڑی تھی، اس کا باپ جو بھی کرتا لیکن کوئی دوسرا کیوں کچھ بولتا؟ وہ خود باپ سے پوچھے گی، انہیں گناہوں کو درست کرنے کا کہے گی، لیکن کوئی دوسرا کیوں اس کے باپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے؟ زخرف شدر سی ساکت رہی تھی۔ ہمایوں کمال کے چہرے پر پسندیدگی اتری، بیٹے نے درست انتخاب کیا، برہان کے ساتھ کنزا خوب جچے گی۔ زخرف کا فون لگاتار تھرتھرانے لگا۔ اس بار کی بجتی گھنٹی میں وہ ہوش میں آئی تھی۔ جیب سے فون نکال کر سامنے کیا تو اسکرین پر چمکتا حدید کا نمبر کنزا کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ زخرف نے کنزا کو دیکھا، اس کے چہرے پر صدمے سے بھرپور تاثرات تھے۔ ہمایوں نے موقع تاک کر وار کرنا چاہا، تم جانتی ہو میری بھانجی اور حدید کا کیا تعلق ہے؟ وہ کنزا سے مخاطب ہوئے، جس نے عجیب نگاہوں سے باری باری دونوں ماموں بھانجی کو دیکھا تھا۔ کیا یہ پورا خاندان انہیں برباد کرنے والا تھا؟ ماموں پلیز اسٹاپ اٹ۔ زخرف نے انہیں ہاتھ سے تھام کر التجائی نگاہوں سے خاموش رہنے کا کہا۔ میں نے نہیں، مجھے انہیں بتانے دو بیٹا، ایسے کیسے یہ تمہاری انسلٹ کر سکتے ہیں؟ ماموں جان کو کتنی فکر تھی اس کی۔ کنزا کی جگہ میں بھی ہوتی تو اپنے باپ کی ہی حمایت میں بولتی، ہمیں چلنا چاہیے۔ اس نے ماموں کا ہاتھ تھام کر باہر کی راہ لی۔ کنزا نے ایک مایوس کو نگاہ باپ پر ڈالی، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابراہیم کو آج بیٹی کی زخمی نگاہوں سے خوف آیا تھا۔ بار بار بجتی گھنٹی سے عاجز آ کر اس نے ماموں سے معذرت کرتے اس کی کال سنی تھی۔ میں تمہیں ایک اسپتال کا پتہ بھیج رہا ہوں، فوری وہاں پہنچو۔ اس کی عجلت بھرے پیغام پر وہ لچ گئی تھی۔ ایک منٹ کیا ہوا؟ ابھی وقت نہیں، بس جلدی پہنچو۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ تو تم ٹھیک ہو حدید؟ اور فون کٹ گیا۔ ڈیمٹ، اس نے پیروں کو زمین پر مارا۔ ہمایوں نے چنبے سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تشویش سے گویا ہوئے۔ وہ مجھے بھی جانا ہوگا، ہم بعد میں ملتے ہیں۔ ہمایوں نے سر ہلایا، گویا حامی بھری۔ اس نے حدید کی چیٹ کھولی، لوکیشن اس کے نمبر پر آ چکی تھی۔ وہ لمحہ بھر بھی ضائع کیے بنا ابراہیم وجدانی کے گھر کی حدود سے باہر نکلی۔ ہسپتال میں کون ہے حدید؟ تم مجھے دل کا دورہ پڑواؤ گے ایک دن؟ خود کلامی کرتے وہ ٹیکسی لے کر مطلوبہ مقام تک پہنچی تھی۔
وہاں جو اس نے دیکھا اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ان کے دھبوں سے لبریز کپڑوں میں ملبوس زید کھڑا تھا اور وہ ایسے ساکت کھڑا تھا جیسے سب لٹ چکا ہو۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ زید! بھاگ کر اس کے پاس پہنچتے اس نے زید کو جھنجھوڑا۔ کیا ہوا حدید؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ خاموش رہا تو زخرف نے اسے چہرے سے پکڑا۔ زید میں نے پوچھا ہے حدید کہاں ہے؟ وہ چیخی تھی۔ دماغ سن ہو رہا تھا، وگرنہ حدید کے بلاوے پر آنے کے بعد حدید کو زخمی سوچ کر نہ چیختی۔ اس کے سخت گیر پوچھنے پر زیب کے لب واہ ہوئے۔ رجا؟ رجا؟ وہاں زمین پر کئی لکیریں نمودار ہوئی تھیں۔ بھلا رجا کا یہاں کیا کام؟ وہ تشویشناک حالت میں۔ کیا وہ بچ جائے گی؟ اس نے سر تھام لیا۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ رجا کو کیا ہوا ہے زید؟ زید نے بے تاثر نگاہیں اٹھائیں تو اس کی سرخ آنکھیں اور چہرے اور کپڑوں پر جا بجا خون کے نشانات دیکھ کر زخرف کا دل سہم گیا تھا۔ حارث کہاں ہے؟ رجا کا شوہر کہاں ہے زید؟ اگلے پل اس نے زید کے جسم میں کپ پہاڑ اترتے دیکھی اور پھر وہ ایک لمحے کی دیر کیے بنا پیچھے کو چلتا چلا گیا۔ زخرف برتا حیرت میں اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر بھاگتے ریسیپشن پر آئی تھی۔ رجا کا نام لے کر تفصیلات پوچھیں۔ وہ جو پیشنٹ آئی ہیں یہاں پر رجا، وہ ICU۔ وہ جو بے چینی سے اس کے یہاں آنے کا باعث دریافت کرنے کے لیے تفصیلات دے رہی تھی، اگلے ہی پل کسی نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کیا تھا۔ زخرف نے نگاہیں اس کی جانب موڑی تھی۔ سامنے وہ تھا جس نے بلایا تھا۔ شکر تم آ گئے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا رجا زخمی ہے؟ اور زید؟ وہ اسے کیا ہوا؟ تو تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے سر کے بال، چہرے اور بازوؤں کو بار بار چھو کر دیکھ رہی تھی۔ شدید گھبراہٹ کے زیر اثر وہ عجیب رد عمل دے رہی تھی۔ حدید نے اس کے ہاتھ تھامے۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے لیے قدرے سنسان گوشے کی جانب بڑھا تھا۔ زخرف اس کے ساتھ چلتے پریشان کن نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے کپڑے بنا کسی دھول مٹی اور خون کے دھبوں کے تھے۔ جہاں اس نے شکر کیا وہیں بے صبری بھی ہوئی تھی، لیکن اسے حدید کے بولنے کا انتظار تھا۔ ایک جگہ تھم کر اس نے زخرف کو اپنے روبرو کیا۔ میں جو کہنے والا ہوں اسے آرام اور دھیان سے سننا۔ اس کی بات سمجھتے زخرف نے سر ہلایا۔ وہ نہایت سنجیدہ تھا۔ رجا ٹھیک نہیں ہے، مگر مجھے بات مکمل کرنے دو۔ وہ بردباری اور تحمل سے بول رہا تھا۔ اس کے شوہر نے اسے مارنے کی کوشش کی۔ زخرف کے چہرے پر آتے تاثرات میں صدمے سے زیادہ بے یقینی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس کا شوہر ہے۔ وہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے بیچ ایسا کیا ہو گیا تھا جو بات یہاں تک پہنچی، مگر اس وقت تمہیں یہاں ہونا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری میں نے تمہیں پریشان کیا، مگر وہ میری بھی کچھ لگتی ہے۔ مجھے اس کے مشکل وقت میں یہاں ہونا چاہیے تھا۔ شکریہ۔ حدید کو اس کے یہاں ہونے سے جو حوصلہ ملا وہ ناقابل بیان تھا۔ زید وہاں کیسے پہنچا؟ اسے زید کی حالت بھولی نہیں تھی۔ یہ ہم سب بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ وہ جانے لگا جب اس کی پکار پر ٹھہر گیا۔ حدید؟ اس نے چہرہ موڑ کر زخرف کو دیکھا۔ رجا پریگننٹ ہے؟ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتے اس نے اپنے تئیں حدید کو آگاہ کرنا چاہا۔ رد عمل میں اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ دعا کرو۔ وہ زید کی تلاش میں باہر کو چل دیا۔ زخرف بھی اس کے پیچھے ہوئی۔ کچھ دور جا کر اس نے زید کو دیکھ لیا تھا۔ اس سے قبل حدید اسے دیکھ چکا تھا۔ حدید اس کے پاس کھڑا اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ دور سے دیکھنے پر بھی بتا سکتی تھی کہ زید اس کی بات نہیں سن رہا۔ پھر اس نے حدید کو اسے جھنجھوڑتے دیکھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پاس پہنچی، مگر کچھ فاصلے پر رک گئی اور دور سے ہی اسے آواز آئی تھی۔ حدید! وہ اپنے نام کی پکار سن کر اس کی جانب متوجہ ہوں۔ میری بات سنو۔ وہ زید پر افسوس بھری نگاہ ڈال کر اس کی طرف آیا تھا۔ تمہیں اسے گھر لے جانا چاہیے، بلکہ اس کا چیک اپ کرواؤ۔ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اسے نیند کی دوا دے کر سلا دو۔ وہ بات تو حدید سے کر رہی تھی، مگر اس کی نگاہیں ساکت اور صامت کھڑے زید پر تھیں۔ مگر یہ میرے ساتھ چل نہیں رہا، وہ بے بسی سے بولا۔ دوست کی ایسی حالت پر وہ خود بھی تکلیف میں تھا، پھر ایک معصوم لڑکی کے ساتھ جو بیت چکا تھا۔ حدید کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت تھی۔ اسے یقین تھا صرف زخرف ہی اسے سپورٹ کر سکتی تھی۔ رکو میں بات کرتی ہوں۔ آر یو شیور؟ زخرف نے سر ہلایا، پھر چند قدم عبور کرتے زید کے پاس آئی تھی۔ پتہ ہے تمہیں دیکھ کر مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ تم رجا سے محبت کرتے ہو۔ وہ جو کتنی دیر سے ساکت اور صامت کھڑا تھا، اس کے وجود میں جنبش ہوئی۔ صدمہ، تکلیف، حیرت، کیا نہ تھا اس کے تاثرات میں۔ ایک شادی شدہ عورت سے محبت کرنے کو کیا کہتے ہیں زید؟ چونکہ نگاہیں اٹھاتے اس نے مقابل کو دیکھا۔ کیا اس نے رجا سے محبت کر کے غلطی کی تھی؟ وہ تو ایک لاحاصل محبت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زخرف نے اس کی نگاہوں میں چھپے حزن کو دیکھتے خود کو اگلے جملے کے لیے تیار کیا تھا۔ تمہیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ زید نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ حدید نے اس کے قریب ہوتے نفی میں سر ہلایا۔ تم اسے تکلیف دے رہی؟ وہ بولا نہیں، لیکن زخرف اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ یہ ضروری ہے۔ اس کی آنکھیں بند کر کے کھولتے یقین دہانی کروائی، اور اگلے ہی پل دونوں نے زید کو وہاں سے جاتے دیکھا۔ حدید فوری اس کے پیچھے گیا۔ زخرف نے لب کاٹے۔ ICU میں جو لڑکی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی وہ اس کے لیے اہم تھی۔ اس نے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی آنسو بہتے چلے گئے۔ سامنے لگے بورڈ پر 4 سوراخ دکھائی پڑ رہے تھے۔ برہان کے ہاتھ میں پکڑی واجپئی گولی نکل کر پہلے سے موجود سوراخوں کے قریب جا کر لگی تھی۔ بورڈ پر 5 گولیوں کا دائرہ بن چکا تھا۔ آج تک تمہارے جیسا نشانہ نہیں سیکھ پایا میں، ارض توصیفی انداز میں گویا ہوا۔ برہان نے ابرو چکا کر اسے دیکھا۔
सीख भी नहीं सकते। छठी गोली ऐन वस्त में जाकर बेबस हुई थी। नो ऑफेंस, तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकता। ये मेरा प्लस पॉइंट है। उसने पिस्टल को मेज पर रखा था, फिर कुर्सी घिसका कर पीछे बैठते अर्दिल का लाया हुआ लीची जूस पीने लगा। शूटिंग का एक राज है, सारा मसला ध्यान का होता है। अगर एक लम्हे के लिए भी ध्यान भटका तो निशाना खराब। वो बोर्ड की तरफ देखकर उसे समझा रहा था। मुत्तफिक हूँ मैं, लेकिन मुझसे इस तरह फोकस नहीं हो पाता जैसे तुम करते हो। उसने हाथ खड़े करके अपनी कमी कबूल की थी। जो निशाना टारगेट पर हो, जहन में किसी दूसरे ख्याल की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आजमा कर देखना, मशवरा था। जूस का गिलास आधा खाली आधा भरा रह गया। अब की बार कोई शिकार हाथ आने दो, उसने उंगलियां चढ़खाते हुए तराजनी से कहा तो बुरहान मुस्कुरा दिया। इंसानों से पहले इस बोर्ड पर प्रैक्टिस करो। उंगली उठाकर बोर्ड की तरफ इशारा किया। हाँ, जैसे तुम मुकम्मल तौर पर गोलियों से छिलनी कर चुके हो। उसने आंखें छोटी करके उससे घूरा था। इतना हराम का पैसा कब्र में लेकर जाओगे क्या? एक बोर्ड नहीं खरीदा जाता? बुरहान ने उसे लताड़ा था। और गोलियां, वो तो तुम जैसे मुफ्त में देते हो ना मुझे। शिकवा शिकायत, वो भी बुरहान से। वल्लाह, बड़ा जिगर था। खैर, अपने काम के अलावा मैं तुम्हें कोई सहूलत नहीं दे सकता। उसने बिना लगी लिपटी वाजे करते जूस का आखिरी घूंट भरा था। अचानक उसके मोबाइल पर बीप हुई थी। उसने तहम्मुल से और पुरसकून तासुरात समेत लाइव वीडियो खोली और फिर अर्दिल ने उसके चेहरे के जाविये बिगड़ते देखे। अगले ही लम्हे खाली गिलास को मेज पर पटकते वो बाहर निकल गया। उसे इजलत में जाता देख अर्दिल ने नफ़ी में सर हिलाया। यकीनन मुकाबिल का बुरा हाल होने वाला था। आप वहाँ क्या लेने गए थे? हाँ, आपको मैंने ऐसा कोई हक नहीं दिया कि आप मेरे मामलात में बोलें। बाप की आर्जी रिहाइश पर पहुंचकर वावेला करता बुरहान कमाल सामने वाले को तैश दिला गया था। जब से उसने सीसीटीवी में हुमायूं कमाल को इब्राहिम वजदानी के घर दाखिल होते देखा था, इस वक्त से उसके अंदर भांपड़ चल रहे थे। अपनी जुबान काबू में रखकर बोला करो, तुम्हारे सामने कोई हुक्म का गुलाम नहीं खड़ा। बेटे को मुंह को आता देख हुमायूं कमाल बेफर गए थे। तो कौन खड़ा है? हाँ बताएं। एक ऐसा इंसान जिसने ताकत के नशे में जाने क्या कुछ किया। एक ऐसा इंसान जिसने अपने मफाद के लिए अपनी ही बहन। हुमायूं कमाल का भारी हाथ उसके जबड़े पर इतनी शिद्दत से पड़ा था कि वो लड़खड़ा कर गिरा। तुम मुझसे मुख्तलिफ नहीं हो बुरहान कमाल, और होना भी नहीं चाहिए था। तुम मेरा खून हो, तुम्हें जालिम होना चाहिए। लहू जमा देने वाला लहजा था। बुरहान इस्तेज़ाइया मुस्कुराया। मैं वाकई बहुत जालिम हूँ, वो बेखौफी से बोला। उसके लहजे की तपिश महसूस करते उन्हें कुछ गलत होने का गुमान हो। तुम क्या करने वाले हो? उन्होंने ज़मीन पर झुककर उसका गिरेबान थामा। आप बस देखते जाएं। आप चाहते हैं ना कि मैं आप जैसा बनूं? अब बन चुका हूँ। नताइज के लिए तैयार रहिएगा मिस्टर हुमायूं कमाल। एक झटके से उनके हाथों को पीछे हटाते वो उठा। ज़मीन पर बैठे हुमायूं कमाल उठने से कासिर हुए। बुरहान, बुरहान रुको। उन्होंने उसे रोकने के लिए आवाज़ें दी मगर वो कहाँ उनकी सुनता था। गुस्से से उन्होंने उसके पीछे फायर किए मगर वो बिना मतवज्जा हुए बाहर निकल गया। कितनी ही देर बीत चुकी थी जब से वो टहलती जा रही थी। आयशा इनको मुसलसल इस तरह मुस्तरब देख रही थी। नाजिश, बैठ जाओ प्लीज़। उन्होंने फिक्र से नाजिश को कहा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। शहरोज़ जो हवालात में है, और रिजा मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। परेशानी हद से सवा हो रही थी। तुमने हारिस को कॉल की? कब से करी हूँ, इसका नंबर ही बंद है। मेरा दिल घबराने लगा है। दिल कैसे न डरता, हारिस के वालिदैन ने उनसे कोई राब्ता ही नहीं किया, हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वो इस मामले में उनकी मदद करेंगे। गंभीरता बढ़ती जा रही थी। अचानक आयशा के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। एक मिनट रुको। क्या हुआ? नूर भी तो बर्लिन में ही है, मैं उससे पूछती हूँ। हदीद भी बर्लिन ही होता था, मगर वो संगीन मसले के अलावा इसे इस मामले में घसीटना नहीं चाहती थी। अंदर से दुआ गू थी कि संगीनी का वजूद ना हो। तुम सच कह रही हो? वो वाकई वहाँ है? आयशा ने मुस्बत अंदाज में सर हिलाया तो उनके चेहरे पर उम्मीद की किरण उभरी। आयशा ने नूर को कॉल मिलाई मगर जवाब न। उन्होंने दोबारा कॉल मिलाई, घंटी बजती रही। अस्पताल में खड़ी नूर ने बेचैनी से फ़ोन की स्क्रीन को देखा था। अगर उन्होंने रिजा के मुतालिक कुछ पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगी? मगर बार बार कॉल नज़रअंदाज करना भी मुनासिब नहीं था। उसने हिम्मत करके कॉल उठा ली। नूर, क्या तुम रिजा से मिली? हस्बे अंदाज उन्होंने वही सवाल दागा था जिसका उसे शक था, वगरना जब से वो वापस आई इनके दरमियान कोई बात ना हुई थी। नहीं तो, उसने खुद को हिलाने से रोकने की तगोदो करते बमुश्किल कहा। नज़रें इस वक्त सुर्खबत्ती पर थीं जो ऑपरेशन का अंदिया दे रही। क्या तुम उसके घर जाकर उसे मिल सकती हो? जहाँ उन्हें किसी गड़बड़ का अंदाज़ा हो रहा था वहीं फ़िलहाल तहम्मुल का मुज़ाहरा करना भी ज़रूरी था, वगरना नादिश को हौसला कौन देता? अभी क्या कुछ हुआ? इसने मुदाफ़त इख्तियार करते मसलियत पसंदी का सबूत दिया था। वो फ़ोन नहीं उठा रही, नादिश परेशान है। क्या उसे नादिश को बता देना चाहिए? नहीं, वो जानती थी कि शरोज़ वक्त के साथ अभी क्या हुआ है। ऐसी सूरत हाल में वो उन्हें मज़ीद परेशान कैसे करती? वो तब जब वो जानती थी कि वो अभी जर्मनी नहीं आ पाएंगी। अभी तो मैं सेट पर हूँ माम।
मैं कुछ देर तक जाती हूँ, फिर आपको इत्तला देती हूँ। आंटी से कहना कि परेशान ना हो, उनकी बेटी बिल्कुल ठीक होगी। मजीद झूठ बोलना उसके बस में नहीं था। उसने झट से फ़ोन काट दिया। आयशा ने चुंबे से बंद कॉल को देखा। क्या उनकी बेटी कुछ छुपा रही है? वहीं किसी बेंच पर बैठते, कभी राहदारी में टहलते, मुसलसल हाथों को मसलते, वो बस एक ही जुमला दोहरा रही थी, रिजा प्लीज़ ठीक रहना, प्लीज़ ठीक हो जाओ। तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर्स बाहर आए तो वो भागकर उनके पास गई थी। डॉक्टर, क्या सब ठीक है? अंग अंग में इज़्तिराब वाज़ेह था। माँ के पेट में ही बच्चे की मौत वाक़या हो चुकी थी। प्रोफेशनल अंदाज में इत्तला देते डॉक्टर की बात सुनकर उसने सीने पर हाथ रखा। और माँ, वो ठीक है? अगले जुमले के लिए उसे सारा ज़ब्त जाता जाता दिखाई दिया था। वो अब ख़तरे से बाहर है, मगर जहाँ शुक्र का सांस खारिज हुआ वहीं अगली खबर का ताब नाजिल हुआ। मगर उनकी रीढ़ की हड्डी पर खासी ज़रब आई है, कुछ अरसे उन्हें चलने में खासी दिक्कत होगी। उसने सदमे से 2 कदम पीछे को लिए। डॉक्टर जाने लगा। जब उसने आखिरी सवाल पूछा, क्या अभी वो होश में है? नहीं, कुछ घंटे मज़ीद दरकार है। वो वहीं सर पकड़कर बैठ गई थी। वो ज़ैद को लिए घर आ गया था। पूरा रास्ता वो होशो हवास से मुबरा रहा था। इस वक्त भी उसका वजूद गोया किसी और ही दुनिया में गुम था। वो इतना खोया हुआ था कि हदीद को उसकी ज़हनी हालत पर शुबा हुआ था। उसके ज़ख्म साफ करते और उन पर मरहम लगाते भी उसने एक ज़रा सी जुम्बिश ना की। हदीद ने अफसोस से उसे देखा, एक गहरा सांस भरा, फिर उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ा था। वो ठीक हो जाएगी, यकीन दहानी करवाई। शायद मुकाबिल को कुछ तसल्ली मिलती। कौन? उसने यूं पूछा कि गोया चंद घंटे पहले वकूफ़ पसीर होने वाला वाक़या याददाश्त से महव हो गया। हदीद ने आंखें बंद करके खोली थी। कोई भी नहीं, तुम आराम करो, ये टैबलेट लो। उसने बेड साइड टेबल पर रखे फर्स्ट एड बॉक्स से नींद की दवा निकालकर उसके सामने की। मुझे नहीं खानी, अंदाज में हठधर्मी नुमाया थी। ज़ैद खामोशी से इसे खा लो, मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर ना करो। कायल करने के साथ धमकी भी दी। मैंने कहा ना मुझे नहीं खानी। वो चीखते हुए एक झटके से उठा था। एक पल को हदीद गड़बड़ाया, फिर अचानक उसके दिमाग में कोई छपाका हुआ था। वो नीचे उसके घुटनों के पास बैठ गया। हदीद उसके रद्दअमल पर हैरत से उसे देखता रहा। क्या वो जिंदा है? हदीद को समझ में ना आया कि वो किसकी बात कर रहा है, लेकिन उसकी ये हालत काबिल रहम थी। उसने जबड़े भींचे। वो मरा तो नहीं ना? वो है ना? बताओ, मैं कातिल नहीं हूं ना? हदीद ने थूक निकला, फिर एक तरफ रखी सिंज उठाकर उसकी गर्दन में चबो दी थी। ये आखिरी हल था, लेकिन अब यही दरकार था। सुई की चुभन पर उसने बेयकीनी से हदीद को देखा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? वो गनूदगी में क्या तो हदीद ने उसे बिस्तर पर सीधा करके लेटा दिया। सो जाओ, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। कंबल उड़ाते उसके जहन में चंद कमल महले का मंजर उभरा था। जैद रिजा को लिए जा चुका था। वो हारिस के पास बैठा उसकी नब्ज देख रहा था। फिर उसने उठकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। इस मकाम पर कोई सीसीटीवी नहीं था। वो आगे आया, खाई से नीचे की जानिब झांका था। दिल चाहा कि सड़क पर बेहोश पड़े वजूद को इस खाई में धक्का दे दे, मगर वो कातिल नहीं था। इस वक्त एक गाड़ी आकर रुकी। हदीद वापस चलकर बेसुध पड़े वजूद तक आया था। खाई के पास पहुंचकर उसने मतलूबा मकाम की तलाश में निगाहें दौड़ाई थीं। जब उसी पल हदीद ने उसे खुद को देखता पाकर हाथ से इशारा किया। वो भागते उस तक आई जहाँ वो ज़मीन पर झुका खून से लथपथ वजूद के करीब दुजानो बैठा था। ये जिंदा है और तुम जानती हो अब क्या करना है। वो इंतहाई नॉर्मल था, बिल्कुल वैसे जैसे सामने खड़ी ऊंची पोनी टेल और पीकैप वाली लड़की मुतमईन खड़ी। मगर फर्स्ट एड का सारा सामान तो बुरहान, वो सब मैं अरेंज करवा दूंगा, इसे जिंदा बचना चाहिए। मंशा ने सर को खम दिया। हदीद के साथ मिलकर उसे गाड़ी में मुंतकिल किया और मतलूबा मकाम की जानिब रुख किया था। हदीद वहाँ मौजूद इन दोनों गाड़ियों का जायजा लेने लगा, फिर वहाँ अपनी गाड़ी में आकर बैठा और इंजन स्टार्ट करते उसे रेस दी थी। अगले ही पल उसकी गाड़ी ने इस गाड़ी को जोर से हिट किया था। जो ही हारिस की गाड़ी बिल्कुल किनारे पर पहुंची, हदीद ने एक आखिरी झटका दिया था। गाड़ी तेज आवाज़ पैदा करते खाई से नीचे जा गिरी। वो गाड़ी से बाहर निकला और इस मसक शुदा गाड़ी को जलता देखकर सकून से दूसरी कार की तरफ आया था। वो कार रिजा की थी। उसका रंग ये बताने को काफ़ी था कि वो नीचे झुका। कार के नीचे लेटते उसने पेट्रोल का पाइप तोड़ा, फिर बाहर निकलकर हाथ और कपड़े झाड़े थे। कोट की जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाकर सड़क पर बहते पेट्रोल पर फेंक कर खुद पीछे हो गया। आग के शोले जलते रहे थे। लम्हों में पूरी कार आतिश नज़र हो गई थी। इसकी स्याह आंखों में इन शोलों का वाज़ेह अक्स देखा जा सकता था। जल्दी कार एक तरफ से अपनी गाड़ी निकाल कर उसने वहाँ होने वाले जुर्म का हर निशान मिटा दिया था। जैद पर एक निगाह डालकर हदीद ने गाड़ी की चाबी उठाई थी और बाहर निकला। इसका रुख अब अस्पताल की जानिब था। वो मतलूबा वार्ड में पहुंचा तो दूर से ही उसे ज़ुख़्रफ़ दिखाई दे गई थी। वो बेंच पर बैठी हुई थी। वो तेज़ी से उसके करीब आया था। आंखें बंद किए सर को पीछे की जानिब टिकाए वो मुस्तरिब सी मालूम हो रही थी। हदीद उसके करीब दोजानों बैठ गया, फिर गोद में रखे उसके हाथ थामे थे। वो उसका लम्स पहचानती थी। उसने बिना हैरत से उसे
اس نے بنا حیرت کی آنکھیں وا کی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ زخرف کئی پل بنا چپکائے اسے دیکھتی رہی۔ تم ٹھیک نہیں؟ زخرف کی نشاندہی پر اس نے طویل سانس خارج کی۔ کیا تم نے پاکستان اس بارے میں کسی کو کچھ بتایا؟ زخرف نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حدیث نے سکا سانس خارج کیا۔ تھینک یو۔ زخرف نے اسے تھام کر کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ زمین سے اٹھ کر اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ آہستگی سے اس کے شانوں سے بازو گزارا اور اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ بنا کسی جھجک کے اس نے حدید کے بائیں ہاتھ کو ہاتھوں میں تھاما، پھر اس سے سیاہ رنگ والی انگوٹھی پر ہاتھ پھیرا۔ ایسی ایک انگوٹھی اس نے بھی پہن رکھی تھی۔ زید بہت پہلے سے رجا سے محبت کرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے اس کے والدین سے رشتہ بھی مانگا تھا، مگر رجا کے والد نے انکار کر دیا۔ ان کے انکار کا ایک ہی جواز تھا کہ زید لاوارث ہے۔ زخرف نے صدمے سے اپنا سر اٹھایا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ حدید نے سر ہلا کر تصدیق کی تھی۔ تم مجھے بتا سکتے تھے۔ اس کے لہجے میں ناراضی جھلکی۔ تم میری بات سنتی؟ حدید کے حقیقت پسندانہ سوال پر اس نے نگاہیں جھکا دی۔ حدید نے موضوع تبدیل کیا۔ رجا کو کب تک ہوش آئے گا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے ابھی کچھ وقت درکار ہے۔ تم یہ ہینڈل کر لو گی؟ وہ جانتی تھی اس کا اشارہ کس جانب۔ میں سنبھال لوں گی، تم بے فکر ہو جاؤ۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی تھی۔ حدید نے اپنا بازو ہٹایا، پھر اپنا رخ اس کی جانب موڑا تھا۔ مجھے کل پاکستان کے لیے نکلنا ہے۔ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں میرے لیے اپنا خیال رکھنا۔ اپنے اندر کے تلاطم کو ضبط کیے اس نے سادگی سے عرضی پیش کی تھی۔ خیال کی ضرورت مجھے نہیں، رجا کو ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنے دوست کے ساتھ رکنا چاہیے؟ وہ اس کے جذبات اور کیفیات سے یکسر لا علم اپنی ہی دھن میں مشغول گویا ہوئی۔ لگتا ہے، لیکن میرا جانا بھی ضروری ہے۔ وقت ٹک ٹک کرتے بم کی طرح دھماکے کے قریب بڑھا ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ دوبارہ پاکستان نہیں جاؤ گے۔ تو یہ اٹل تھا کہ زخرف نور کو حدید عالم کی کوئی بھی بات نہیں بھولتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، پاکستان میرا ملک ہے، ساری دنیا بھی دیکھ لوں تب بھی واپس ادھر ہی لوٹوں گا۔ زخرف نے لب کاٹے۔ اگر اسے پاکستان لوٹنا تھا تو اتنا عرصہ یہاں کیوں گزارا؟ اور وہ آیا کیوں نہیں؟ اس کے ذہن میں کئی سوالات ابھرے تھے، مگر فی الحال تو وہ اس سے جواب نہیں مانگ سکتی تھی، حالات اجازت نہ دے رہے تھے۔ وہ لبوں پر قفل لگا کر بیٹھ گئی۔ حدید نے اس کے تھکن سے بھرپور چہرے کی جانب دیکھا، جہاں صرف ملال اور حزن نمایاں تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کے چہرے کی ساری رونق مان پڑ چکی تھی۔ میں ابھی ادھر ہی ہوں، تم آرام کر لو، وہ نرمی سے بولا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے ایسے حالات میں نیند آ جائے گی؟ اس نے سوال داغا۔ وہ اس کے پاس ہوا، اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کچھ دیر سو جاؤ، آنے والے گھنٹے مشکل ثابت ہونے والے، وہ سامنے دیکھتے اندیشوں سے گھرے لہجے میں بولا۔ میں ادھر ریسٹ روم میں سو جاؤں گی۔ وہ جھجکی تھی، اسی لیے نہیں کہ حدید کے حصار میں تھی، اس لیے کیونکہ اسے لگا کہ وہ اس کے قریب بیٹھے گی تو مزید بے بس ہو جائے گی۔ حدید اس کی اندرونی کیفیات سے بیگانہ مزید گویا ہوا۔ کیا میرا شانہ کافی نہیں؟ نگاہوں کا رخ اس کی طرف کرتے وہ سوالیہ ہوا تھا۔ جذبات کا ایک سمندر موزن تھا سیاہ آنکھوں میں۔ زخرف نے خاموشی سے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی تھی۔ حدید نے اس کے بازو کو سہلانا شروع کیا تو وہ جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ نازش اپنی بیمار ماں سے ملنے ہسپتال آئی تھی جب بڑی بھابھی نے انہیں جا لیا تھا۔ یہاں مت آیا کرو، تم اور تمہارے شوہر کی وجہ سے پہلے ہی ہم بہت بدنام ہو چکے ہیں، مزید ہماری زندگیوں میں زہر نہ گھولو۔ کئی پل تو وہ صدمے کی کیفیت سے انہیں دیکھتی رہی۔ الفاظ کا کال پڑ گیا تھا، پھر انہوں نے ہمت یکجا کی۔ پہلے آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے امیر شخص کو پھانس کر اسے شادی کی، پھر میری ماں کو پوری عمر ٹارچر کیا، اب آپ میرے شوہر پر تنقید کرنے آ گئے ہیں۔ کل کو آپ میری بیٹی پر الزام تراشی کریں گے۔ یاد رکھیں خود پر برداشت کر گئی تھی میں، اپنے شوہر اور بیٹی کے بارے میں غلط لفظ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر حتمی انداز میں باور کرواتے سالوں کا غبار باہر نکالا۔ ہاں تو کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ باپ جیل میں سڑ رہا ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ عیاشیاں کر رہی ہے۔ بھابھی کی زبان کے آگے کوئی خندق نہ تھی۔ بس کر دیں، اور نیچے گریں، اور کتنا نیچے گریں گی؟ اسے ان کے رشتے کے تقدس کا خیال تھا، مگر وہ کیوں رشتوں کی بے حرمتی کرتی جا رہی تھی؟ اپنے بھتیجے سے بیاہی ہوتی تو آج وہ یہاں تو ہوتی، خون کا مان رکھا ہوتا تو ہم بھی کچھ کرتے، تو یہ روک تھا۔ آپ میرے واسطے کچھ نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے میرے سامنے سے چلی جائیں۔ کب سے ضبط کیے گئے آنسو ایک ساتھ بہہ نکلے۔ ہوش تو اس وقت آیا جب ماں کی پکار سماعت سے ٹکرائی تھی۔ نازش، کمزور اور نکاہت بھری آواز پر وہ منوند متوجہ ہوئی۔ امی آپ ٹھیک ہیں؟ سچ شکر کہ ماں کی طبیعت میں واضح بہتری آئی تھی۔ رچا کہاں ہے نازش؟ وہ جرمنی ہے۔ آپ جانتی تو ہیں وہ پریگننٹ، سفر نہیں کر سکتی۔ اپنے آنسو پوچھ کر انہوں نے سامنے لیٹی ہر بچے کا احساس کرنے والی عظیم ہستی کو تفشی کروانی چاہی۔ نازش، میری اس سے بات کروا دے، مجھے اچھا خواب نہیں آیا۔ جب سے ان کا آپریشن ہوا تھا وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ ان کی گردان رجا کے گرد ہی ٹوٹ رہی تھی، شاید اسی چیز نے بھائی اور بھابھی کو مزید بدظن کر دیا تھا۔ امی وہ ٹھیک ہے، نازش نے تسلی کے بول بولے۔ دروازے پر دستک ہوئی جہاں بھائی اور بھابھی باہر نکلے۔
वहीं डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ था। बात करवा दे। माँ वजिद थी, अंदेशों में घिर गई। मैं करवाती हूँ बात। एक बार डॉक्टर चेक कर ले। वो पीछे हटी और उल्टे कदमों वापस पलट गई थी। इनका दम घुट रहा था। वो बिना सिमट का तयन किए तेज कदमों से चलती जा रही थी। जब आयशा ने उन्हें थामा था और अपने कमरे में ले आई थी, अंदर आते वो फुट फुट कर रोने लगी। वो मुझे मेरी माँ से मिलने से रोक रही थी आयशा। मेरे भाई ने मेरी हिमायत में एक लफ्ज़ नहीं बोला, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज मेरा शौहर जेल में है। वो बाहर होता तो ये लोग मेरी इज्जत करते। लेकिन ऐसा क्यों आयशा? वो अपनी बहन की इज्जत क्यों नहीं करते? क्या उनके लिए पैसा और मकाम ही सब कुछ है? इनकी चोट बहुत गहरी थी। आयशा ने उनके कंधे पर थपकी दी थी। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। हर वो रिश्ता अच्छा नहीं कदरे हर रिश्ता तो अच्छा नहीं मिल सकता। कदरे हकीकत पसंदी से काम लिया गया। फिर नादिश की तरफ टिश्यू बढ़ाए गए। आंसू पोंछकर उन्होंने जुकाम ज़दा सांस खारिज की। इन्हें शहरोज के रिश्ते भेजने से इख्तलाफ था। भाभीियों का कहना था कि मैंने उन्हें फांसा है, उन्होंने हमारी मोहब्बत को रुसवा किया। फिर सब ठीक हो गया। मुझे लगा वो बदल गए हैं, लेकिन नहीं, वो तो गलत साबित हुई। वो तो बस मसलहत पसंद बन गए थे। पहले शहरोज के ओहदे की वजह से, फिर रिजा के बाइस। आयशा सब जानती थी। नादिश ने उन्हें सब बताया हुआ था। वो समझ सकती थी कि जब अपने ही बहन भाई रुसवा कर दें तो क्या गुजरती है। मैं तो रिश्तों के मामले में बहुत ही बदकिस्मत निकली आयशा। वो एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। वो एक बार फिर रोना शुरू हो चुकी थी। दिल का बवाल शदीद था। एक साथ इतनी आफतें टूट पड़ी कि वो खुद टूटने लगी थी। उसे दोनों कंधों से थाम कर हौसला दिया। इनके अल्फाज ने जैसे नाजिश के अंदर नया जज्बा और अज़म फूंक दिया था। मैं शहरोज के लिए कुछ भी करूंगी आयशा, कुछ भी करना पड़ा तो करूंगी। मैं उन्हें सजा नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। आयशा के चेहरे पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट उभरी थी। आदम कहते थे वो एक अच्छी हीलर है। वो काफ़ी देर से एक ही जगह निगाहें गाड़े बैठा था। जहन में कई मनाजिर उभर रहे थे। ऐसे ही एक मंजर उसने ऐसे ही एक मंजर में उसने झांका था। सर, किताब पर झुके अफान ने गर्दन उठाकर मुकाबिल को देखा। सामने वही लड़की मौजूद थी। अफान के माथे पर बल पड़े। इससे कबल कि वो कुछ बोलता मंशा फौरी बोल पड़ी। आई एम सॉरी सर। इस अचानक माजरत के बाद उसने आंखें बंद कर ली। अफान हैरत से उसे देखता रहा। किस चीज़ के लिए? मंशा ने आंखें खोली। आप मेरी वजह से हर्ट हुए। उसके चेहरे पर नदामत थी। गालिबन वो ओवर रिएक्ट कर गई थी। नौकरी बचानी अहम थी। ये माजरत का मशवरा भी उसे टीम हेड ने ही दिया था। मकौल उनके, अगर बॉस कुछ कह दे तो इसे प्रोफेशनल लेना चाहिए, पर्सनल नहीं। तुम मेरी यूनिवर्सिटी में क्या कर रही? इसकी माफ़ी को नज़रअंदाज करते अफान ने उसे मशकूक निगाहों से घूरा। वो कुछ जज्बस हुई थी। आपसे माफ़ी मांगने आई थी। मीसती सी शक्ल बनाते मासूमियत से कहा। किस चीज़ की माफ़ी? अफान ने एब्रो सुकेड़े। किस चीज़ की? वजह से तो मंशा भी लायन थी। वो खामोशी रही तो अफान ने गहरा सांस खारिज किया। फिर माजरत के करीब के कोई शय पेश की थी। मुझे उस दिन तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था। इस बार वो पशेमान हूँ। मंशा ने नज़र उठाकर उसे देखा। फिर एक धीमी मुस्कुराहट उसके लबों पर उभरी थी। कहना तो वाकई नहीं चाहिए था। वो भरपूर एतमाद से बोली तो अफान उसे देखता रह गया। तुम बस एक साइंसदान ही हो ना? वो मशकूक हुआ। जी सर। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसे साइंसदान कहलवाना बेहद पसंद था। पाकिस्तान से ही आई हो ना? तजस्सुस वारिद हूँ। जी। कुछ हुआ क्या? भला का एतमाद है तुम में, खासी तरक्की करोगी। वो साफ गोई से उसकी तारीफ करते आगे बढ़ गया। उम्मीद थी कि अब उनके दरमियान माजी की कोई बात बुरा असर नहीं डालेगी। मंशा ने सकून का सांस भरा। ये बंदा इतना बुरा भी नहीं था। शुक्रिया सर। वो भी पुरमसरत सी उसके पीछे होते थे। शक्कर के एहसास तले गोया हुई थी। मेरे पीछे क्यों आ रही हूँ? वो आजिज आयत। ओ सॉरी सर, वो दरअसल मैं रास्ता भूल गई थी। उसने सर पर हाथ मारा। ये भुलक्कड़पन जाने उसे कहाँ लेकर जाएगा। चलो। अफान ने एक राहदारी की तरफ इशारा किया। किधर? तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा दूँ। मंशा ने चौंक कर उसे देखा और उसका ये हैरान कुन तासुर देखकर वो बिला इरादा ही मुस्कुरा दिया। अचानक उसकी समातों में निस्वानी आवाज़ आई तो वो होश में आया था। अफान बेटा, आपने सुबह भी नाश्ता नहीं किया, कुछ खाने को लाऊं? राहत आंटी के अंदाज में अजली माओ जैसा प्यार और फिक्र थी। भूख नहीं है। वो फौरी उठ गया। उस दिन मैंने वो सब आपको तकलीफ देने के लिए नहीं कहा था। मुझे वाकई मंशा ने खुद ये बात बताई थी। उस रोज़ जब आप मेरे बाबा से निकाह कर रही, वो दिन मंशा की गुमशुदगी के एक माह बाद का था। उन्होंने फौरी सफाई देनी चाहिए। वो नहीं चाहती थी कि जिसके बाप ने उन्हें सहारा दिया वो उसे दुख दे। बाबा ने बताया था आपको और आपकी बेटी दोनों को अगवा किया गया था, लेकिन आपकी बेटी भाग गई थी और बाबा ने रेड की थी, इसीलिए आप महफूज रहीं। उन्होंने सर को जुम्बिश दी। अफान ने मुठियाँ भींची। क्या आपको कभी किसी पर शक हुआ? कैसा शक? कि आपका अगवा प्री प्लान था। उसके माथे पर तफक्कुर की गहरी परछाइयाँ थी। हमें अगवा करके किसी को क्या ही मिलता। हम तो बमुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरी बेटी ने दिन रात एक करके ये नौकरी हासिल की थी।
وہ میرا سہارا بنی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ بیٹیاں ماں کا سہارا بن جائیں تو معاشرہ برداشت ہی نہیں کرتا۔ میری بیٹی بھی کسی ناکردہ جرم کی پاداش میں بھیڑ چڑھ گئی۔ بیٹی کی بہادری اور پھر اسی بہادری کی بھیڑ چڑھتا دیکھ وہ افدیدہ ہو گئی۔ وہ جو ثبوت منشا کو ملے تھے، کیا آپ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ انہوں نے سہمی نگاہ فان پر ڈالی۔ وہ زمین میں گڑ گیا۔ مجھے غلط نہیں سمجھے، میں آپ پر شک نہیں کر رہا۔ اس نے فوراً وضاحت دی۔ منشا نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ بس ایک ہی بات کہتی تھی کہ وہ یہ نوکری چھوڑ دے گی، وہ غلط کا ساتھ نہیں دے گی۔ عفان نے سمجھ کر سر ہلایا اور کمرے میں گھس گیا تھا۔ وہ حدید کے ہمراہ بالکونی میں کھڑی تھی۔ یہاں سے باہر کا نظارہ خاصا خوشگوار تھا۔ اس نے حدید کو کافی تھمائی تو وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بجلی کڑکدار ہے نا؟ وہ آسمان پر گرجتے بجلی کو دیکھتے تجزیہ کر رہا تھا۔ زخرف کے دل میں خوف سا بھر گیا تھا۔ میں بجلی میں نہیں بیٹھوں گی۔ اس نے وہاں سے جانا چاہا جب حدید نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ کیوں؟ یہ رات مجھے ڈراتی ہے۔ وہ ہراساں ہوئی تھی۔ تمہیں خوف ہے ایک دن یہ بجلی تمہارے اوپر گر جائے گی؟ وہ رب تمہیں بچانا چاہتا ہے مگر تم ہو کے سمجھتی ہی نہیں۔ حدید اس کے تغیر زدہ تاثرات کی پرواہ کیے بنا بولتا چلا گیا تھا۔ زخرف نے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ اگلے ہی پل رات کی دہشت کے ساتھ وہ بجلی حدید کو بھسم کر گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو خود کو اسپتال کے بینچ پر بیٹھے دیکھ کر ایک پل کو اسے کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ حدید کا سر ڈھلک کر اس کے سر پر آیا تھا۔ اس نے حدید کے سر کو ہتھیلی کا سہارا دیتے اپنا سر سیدھا کیا تھا۔ اس عمل میں حدید کی آنکھ کھل گئی۔ I'm sorry میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا، وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ سانس متوازن نہ تھی۔ رات کی وہ دہشت اس کے وجود میں گہرائی میں اتر گئی تھی۔ پتہ نہیں آنکھ کیسے لگ گئی، حدید نے آنکھیں رگڑتے کہا۔ زخرف نے دیکھا کہ اس کی سیاہ آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھتی رہی۔ حدید نے سیدھا ہوتے وائبریٹ ہوتا فون نکالا جو بار بار بج رہا تھا۔ اس نے کئی مسڈ کال دی۔ اس پر کئی مسڈ کال تھی، وہ بھی منشا کی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ جانا چاہتا تھا مگر ایسے زخرف چونک جاتی اور یقیناً گھبرا بھی جاتی۔ اس نے تحمل سے اس کی جانب دیکھا جو اس کے چہرے کو بے غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ پرکھنا چاہتی۔ میں کال کر کے آتا ہوں۔ زخرف نے اس کے نظر پر سر ہلایا تو وہ اٹھ کر باہر کو نکل گیا۔ باہر آتے ہی اس نے منشا سے رابطہ جوڑا تھا۔ کیا صورتحال ہے؟ اب کے انداز میں واضح پریشانی تھی۔ میں یہ سب اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتی، مجھے کسی سینئر ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ آوازی اس شخص کو بہت بلیڈنگ ہوئی ہے، مجھے خون کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے بلڈ ٹیسٹ کرنا ہوگا اور اس کی مشینری نہیں ہے۔ اس کے پاس ڈھیروں مسائل تھے۔ حدید نے شہادت کی انگلی سے کنپٹی وصلی تھی۔ 1-2 گھنٹے مینج کرو، میں ڈاکٹر کا انتظام کرتا ہوں۔ فون کاٹ کر وہ اندر آیا تو اس نے زخرف کو ڈاکٹر کے پاس کھڑا دیکھا۔ وہ ان کے پاس چلا آیا۔ پیشنٹ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ زخرف ڈاکٹر سے رجا کی طبیعت کے متعلق استفسار کر رہی تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر سنجیدگی سے سننے لگا۔ وہ ہوش میں آ گئی ہیں، کوشش کریں کہ انہیں پرسکون رکھیں۔ ان کے والدین یا ہسبینڈ وغیرہ؟ ڈاکٹر نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تو اس کے سوال پر دونوں نے نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ اس کی نگاہوں کا پیچھا کرتے ڈاکٹر کی نظر حدید پر گئی جو بنا کسی فکر کے کھڑا تھا۔ مسٹر حدید آپ؟ ڈاکٹر نے خوش دلی سے اسے دیکھا۔ تو یہ ڈاکٹر حدید کو جانتا تھا؟ اسی وجہ سے رجا کی ایسی حالت کے باوجود کسی نے پولیس کو اطلاع نہیں دی تھی۔ اب یہ تو حدید ہی جانتا تھا کہ اس نے باقی اسٹاف کا منہ پیسوں سے بند کیا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں مسٹر حدید۔ ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے سر کو زخم دیا، پھر زخرف کو اشارہ کرتے ہوئے چند قدم اس سے دور ہوا۔ زخرف دور سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے قطعاً لائن بس ان کے تاثرات بھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، ویسے تو یہ پولیس کیس تھا لیکن چونکہ آپ نے میرے بیٹے کو اپنی انڈسٹری میں انٹرنشپ کرنے کی اجازت دی تھی تو بس پھر یہ اسی فیور کے بدلے ایک فیور ہے، اور پھر زید نائک کا ہی تو شاگرد رہا ہے وہ، اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ حدید نے سر کو خم دیا تو ڈاکٹر اس کے کندھے پر تبکی دیتے آگے بڑھ گیا تھا۔ ان کو دیکھتی زخرف کو اچانک اپنے نام کی پکار نے متوجہ کیا۔ مس نور آپ یہاں؟ ڈاکٹر توقیر کو دیکھ کر اسے اچانک یاد آیا کہ یہ تو وہی اسپتال ہے جس میں وہ پہلے بھی آ چکی تھی۔ ڈاکٹر آپ؟ خوشگوار حیرت کا اظہار ہوئی۔ سب خیریت تو ہے؟ وہ تشویش سے گویا ہوئی۔ جی وہ اندر ICU میں جو پیشنٹ ہے نا وہ میری رشتے دار ہے۔ ڈاکٹر ان کا کیس مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے، انہوں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ اس نے دیکھا ڈاکٹر توقیر کے چہرے پر بجھے بجھے سے تاثرات تھے۔ بیٹی کو کھو دینا آسان نہیں تھا اور جس طرح وہ کھوئی تھی اسے بھلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ایکسکیوز می، گلا پھنکارتے حدید نے انہیں متوجہ کیا۔ زخرف نے فوری ان کا تعارف کروایا۔ یہ ڈاکٹر توقیر ہیں۔ اسے مختصر تعارف کے بعد بھی حدید کے چہرے پر ناسمجھی رہی۔ ڈاکٹر یہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھاتے حدید سے مسافہ کیا اور پھر زخرف کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان سے رابطہ کرے کہہ کر چل دیے۔ ان کے جانے کے بعد حدید اس کے روبرو آیا تھا۔ ڈاکٹر توقیر کون؟ اس کی نظر دور جاتے ڈاکٹر کی پشت کی جانب تھی۔ وہ یہاں کے سینئر ترین ڈاکٹرز معلوم ہو رہے تھے۔ اسے ان سے بات کرنی تھی۔ امایا کے بابا؟
زخرف کے لہجے میں تکان تھی۔ امایا؟ زخرف نے الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی سنا دی۔ وہ جیسے کسی گہری سوچ سے ابھرا تھا۔ تم رجا کے پاس جاؤ، میں ڈاکٹر سے ملتا ہوں۔ اجلت سے کہتے وہ بس جانے کو خیریت؟ ہاں، بس رجا کے بارے میں ہی بات کرنی ہے۔ اسے وہیں چھوڑتے وہ تیز قدموں سے ڈاکٹر توقیر کے پیچھے گیا تھا۔ زخرف کو اس کی جلد بازی کی سمجھ میں نہ آئی تھی اور رجا کے لیے اسے ڈاکٹر توقیر کے بجائے دوسرے ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اسے سر جھٹکا اور واپس بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ حدید نے فوری ڈاکٹر توقیر کو جا لیا۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے۔ جانے اس نے کیا کہا کہ اگلے ہی پل ہسپتال کی راہداری میں وہ دونوں باہر کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک سنسان گھر کے اندر تھے۔ ڈاکٹر توقیر نے تشویش سے سامنے بڑے وجود کو دیکھا۔ یہ ہے کون؟ اس بے ہوش وجود کی حالت عجیب سی تھی۔ جس لڑکی کو ہم ہسپتال لائے ہیں یہ اس کا شوہر ہے، حدید نے مختصر سا بتایا۔ آپ کو اسے ہسپتال لانا چاہیے تھا۔ اس لڑکی کی حالت اسی شخص کی وجہ سے۔ میں صرف اسے زندہ رکھنا چاہتا ہوں، صحت مند نہیں۔ انہوں نے برتا حیرت مجھ سے دیکھا۔ وہ انہیں ایمرجنسی کہہ کر لے کر آیا تھا۔ وہ تو نور کی وجہ سے اس کے شوہر کے ہمراہ چل دیے تھے، مگر یہ معاملہ تو کچھ اور ہی معلوم ہو رہا تھا۔ جو بھی ہے لیکن اسے ہسپتال لے کر جانا چاہیے، وہ اٹل انداز میں گویا ہوئے۔ شاید میں جانتا ہوں کہ جو ادویات آپ کی بیٹی کی موت کی وجہ بنی وہ کس کا کام تھا۔ حدید کے کہنے پر ان کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ وہ ان کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتا تھا؟ نور شاید نور نے بتایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ابھی آپ انتظامات کریں اور اسے زندہ رکھنے کی کوشش کریں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگ رہا کہ میں یہ جاننا نہیں چاہتا کہ ان کو گولی کیسے لگی؟ میں نے ماری تھی گولی۔ منشا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ جھوٹ بول رہا۔ یہ وہ جانتا تھا یا منشا؟ وہ اسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ڈاکٹر توقیر نے صدمے سے اسے دیکھا۔ ویسے ہائی کے وقت کو بے جا کے اندازوں میں ضائع مت کریں۔ ڈاکٹر نے چونک کر سامنے پڑے خون میں لت پت وجود کو دیکھا، پھر فوری سدباب کرنے لگے۔ حدید خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ جس وقت پولیس اسٹیشن داخل ہو رہا تھا اسی وقت مراد باہر نکلے۔ وہ فوراً سے قبل ان کے پیچھے ہوا۔ بابا، وہ بیٹے کی پکار پر پلٹے تھے۔ عفان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آج سے پہلے تو وہ کبھی یہاں نہیں آیا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے خود اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ کیا میں آپ کے آفس نہیں آ سکتا؟ جانے باپ کے آفس والی بات پر حدید کیوں یاد آ گیا تھا۔ تھانے کو دفتر نہیں کہتے بیٹا۔ انہوں نے اس کا شانہ دھبک کر دھیمے مزاج سے باور کروایا۔ مجھے آپ سے بات کرنی۔ وہ عزت بھرے انداز میں بولا۔ میں گھر ہی جا رہا تھا، چلو۔ نہیں، گھر میں نہیں۔ اس نے فوراً انکار کیا۔ مسلسل ایسا رویہ اب کہ مراد کو کھٹکنے لگا تھا۔ تو مجھے پریشان کرے گا۔ کیا کچھ غلط ہو گیا ہے؟ بہت کچھ غلط ہو گیا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ ان کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ پاس ہی ایک کیفے ہے، وہاں چلتے ہیں۔ وہ دونوں کیفے پہنچ کر آمنے سامنے بیٹھے۔ مراد نے دیکھا وہ اضطراری انداز میں انگلیاں ہلا رہا تھا۔ بتاؤ، آنٹی کی بیٹی زندہ ہے؟ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں؟ اس نے بنا کسی تمہید کے بات شروع کی۔ میں اسے تلاش کر رہا ہوں، کبھی نہ کبھی تو مل جائے گی، لیکن تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ واقعی زندہ ہے؟ وہ میز پر کوہنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسائے سنجیدگی سے پوچھ رہے وہ میز پر کونی ٹکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسائے سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ کیونکہ میں اسے جانتا ہوں۔ مراد چونکے تھے۔ کیسے؟ وہ لڑکی جو تائے جان کی انڈسٹری میں سائنٹسٹ تھی۔ میں بھائی کی انڈسٹری کے سائنسدانوں کی کیا خبر رکھتا ہوں اپنا؟ ان کا جوش مان پڑا۔ آپ اس سے مل چکے ہیں؟ اس نے زور دیا۔ ہو سکتا ہے، پر مجھے یاد نہیں۔ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہوئی ہے، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی اس سے ملا بھی۔ ایک منٹ، وہ بھائی کی انڈسٹری میں تھی، یہ بات راحت نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ اچانک کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا تھا، کیونکہ وہ آپ کے بھائی کی وجہ سے اغوا ہوئی تھی۔ بنا لگی لپٹی کہنے کی اس کی عادت جان لیوا تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تیر سے ان کی کنپٹی کی رگ پھڑکنے لگی۔ میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ منشا دورانی کے اغوا ہونے میں تائے جان کا ہاتھ تھا۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ باپ کو یقین دلانا چاہا، ہر صورت دلانا چاہا۔ بہیو عفان، تمہیں پتہ ہے نا کہ تم کیا بول رہے ہو؟ تایا جان غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں۔ مجھے یہ مت کہیے گا کہ آپ اس بات سے لا علم تھے۔ ایک پل کو ان کا وجود لڑکھڑایا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کنزا بھی جان گئی ہے۔ وہ جان گئی ہے کہ اس کے بابا غلط ادویات کے ساتھ غیر قانونی میڈیکل آلات بھی اسمگل کرتے ہیں۔ انہوں نے سر پکڑ لیا تھا۔ کیا وہ تمام راز اب آشکار ہونے والے تھے؟ انہیں تو لگا کہ وہ قبر تک یہ راز اپنے سینے میں دفن رکھیں گے تو ان کے بچوں کی زندگی میں سکون رہے گا۔ میرے پاس وہ فائل بھی موجود ہے جس میں سارے ثبوت ہیں۔ یہ آخری ضرب تھی۔ عفان ان کو چھوڑ باہر نکل گیا تھا۔ وہ وہیں کرسی پر ڈہ گئے تھے۔ اس کی گاڑی نہایت تیز رفتاری سے منزل کا تعین کیے بنا ہی کسی راستے پر گامزن تھی۔ ڈرفٹنگ کرتے بار بار گاڑی کو جھٹکے دیتے، روکتے، چلاتے، اڑاتے اس کے ذہن میں وہاں پر چل رہے تھے۔
اچانک اس کے دماغ نے کسی منصوبے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی پل اس نے خطرناک ترین موڑ سے گاڑی کو دوسرے رخ پر موڑا۔ کوئی دیکھتا تو اسے سنکی کہتا، وہ باپ کو کچھ باور کروانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت پسند نہیں تھی۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ ایک جانچتی نگاہ سارے میں دوڑائی تھی، پھر فون نکال کر ایک نمبر پر کال ملائی۔ 10 منٹ میں اپنے اڈے پر پہنچو، میں اسے زیادہ انتظار نہیں کروں گا، کڑے لہجے میں کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ پھر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شخص مؤدب سا ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ خود وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کرسی کے ہتھے پر کوہنی ٹکائے بیٹھا تھا۔ جی سر، مقابل نے نہایت مؤدبانہ انداز میں سر جھکایا۔ ایک جانب اگر وہ شخص ہو جس کی عمر اب موت کے قریب جانے والی، اور دوسری جانب سب کی توجہ کا مرکز ایک جوان ہو، تو تم کسے چنو گے؟ برہان نے خاصی بے باکی سے بات کی۔ مقابل کھڑا شخص ٹھیک ٹھاک گڑبڑایا تھا۔ میں سمجھا نہیں سر۔ غلط، تم سب سمجھ چکے ہو۔ وہ مسکرایا تھا۔ میں وفادار ہوں۔ وفا کی قیمت بتاؤ۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا میں تمہیں جواب دوں؟ سخت لہجے میں بات کچھ باور کرواتا وہ بولا تھا۔ میں ہمایوں سر سے غداری نہیں کر سکتا۔ تو کس نے کہا غداری کرنے کو؟ جی، تمہیں میرے ساتھ وفادار رہنا ہوگا، وہ سکون سے بولا۔ اسی وقت اس کے نمبر پر کال آئی تھی۔ اسکرین پر ہمایوں کمال کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے لبوں کے خم میں وسعت آئی تھی۔ تم سچ میں اتنے بیوقوف ہو برہان؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں CCTV نہیں دیکھتا؟ یا پھر تم میرے وفادار کو غداری پر اکساؤ گے تو مجھے علم نہ ہوگا؟ برہان مسکرایا۔ واللہ، دلگیر مسکراہٹ اس نے کیمرے کی جانب رخ کیا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیمرہ کہاں کہاں لگا ہے؟ مجھے اگر آپ کے ایک ایک ٹھکانے کا علم ہے تو سوچیں کہ اور کیا کچھ جانتا ہوں میں۔ جب ایک جوان سیاستدان اپنے ملک کی خاطر اپنے سگے باپ کو ایکسپوز کرے گا تو کیا نظارہ ہوگا؟ ہمایوں کمال کے چہرے کا سارا رنگ اڑنچو ہو گیا۔ وہ جانتے تھے وہ پاگل ہے۔ وہ اپنی اولاد کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ وہ بھی ایسے ہی پاگل انسان تھے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ دھمکی دے رہے ہیں؟ التجا کر رہے ہیں؟ میں تمہارے ہر کام میں تمہارے ساتھ ہوں برہان۔ میں شروع سے جانتا تھا کہ تم US کیا کرنے گئے تھے۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ تم کب سے سب میں ملوث ہو۔ میں جانتا ہوں تم نے ابراہیم سے بزنس اسی وجہ سے کیا کیونکہ تمہیں میری برابری میں اترنا تھا، لیکن تم اس شخص کو نہیں جانتے۔ وہ اپنے مفاد کے لیے ہر حد پار کر سکتا ہے، اور تم سے اس کی دشمنی ہے۔ تم دشمن کی بیٹی کی خاطر خود کو ایکسپوز نہیں کر سکتے برہان۔ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں نے آپ کی اجازت مانگی بھی نہیں۔ آئندہ ان سے دور رہیے گا۔ وہ جانتے تھے وہ کنزا ابراہیم کی بات کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل انہوں نے کیمرے کی لائیو فوٹیج سے برہان کو غائب ہوتا دیکھا۔ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، ستا ہوا چہرہ اور دماغ میں انگنت نقطے تھے۔ کنزا، ابراہیم نے پکارا تو اس کا دل چاہا کہ اٹھ کر چلی جائے، بھاگ جائے، غائب ہو جائے۔ جا کر سو جاؤ، وہ تفکر کے احساس تلے بولے۔ میں ٹھیک ہوں۔ نہیں، بالکل بھی حواسوں میں نہیں لگ رہی۔ جو بھی سوال ہے پوچھ سکتی ہوں۔ انہوں نے اسے کھل کر بولنے اور سوال کرنے کا موقع دی۔ وہ شخص کون تھا؟ نور سے اس کا کیا تعلق؟ اور حدید کا ان سب سے کیا رابطہ ہے؟ اور وہ جانتی تھی پھر بھی باپ کے منہ سے سننا چاہتی تھی، یا شاید یہ کہنا درست تھا کہ وہ باپ کو پرکھنا چاہتی تھی۔ ٹھہرو، ایک ایک کر کے جواب دوں گا۔ کنزا نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ ابھی کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ کیا واقعی نور اور حدید کے درمیان کوئی رشتہ تھا؟ وہ شخص ہمایوں کمال تھا، برہان کا باپ، یعنی وہ نور کا رشتہ دار، اس کا ماموں۔ آپ یہ سب کب سے جانتے؟ تمہارے بچپن سے۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کیسے اور کیوں، لیکن خاموش رہی۔ اور حدید کا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ اٹل لہجے میں گویا ہوئے۔ میں مان ہی نہیں سکتی۔ بظاہر شاید یہی لگے کہ مگر کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ مثلاً مجھے لگتا ہے حدید ان کا بہت گہرا تعلق مجھے لگتا ہے کہ حدید کا ان سے بہت گہرا تعلق ہے، جیسے شادی۔ کیا اول فول بول رہی ہوں؟ انہوں نے جھرجھری لی۔ میں بہت عرصے سے سب کچھ دیکھ رہی ہوں، اور اب جا کر اپنی بیوقوفی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ تم خود کو تھکا رہی ہو۔ وہ انگوٹھی، وہ سیاہ رنگ والی نگوں کی انگوٹھی جو حدید کی ماں کی تھی اور اس نے بہت عرصے سے سینچ کر رکھی تھی، وہ نور نے پہنی ہوئی تھی۔ اس جیسی اور بھی انگوٹھیاں ہو سکتی ہیں، انہوں نے دو رائے دی تھی۔ وہ مفلر جو میں نے خاص اس کے لیے بنوایا تھا وہ بھی نور کے پاس تھا۔ اس کا ذہن تانے بانے بن کر راز آشکار کرنے کے در پر تھا۔ ایسا ممکن نہیں۔ وہ وقت جب حدید پاکستان تھا تو نور کے کزن پر حملہ ہوا تو وہ حدید ہی تھا جو اس کی ڈھال بنا تھا۔ وہ کسی دوسرے جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ کم از کم ابراہیم کو ایسا ہی محسوس ہوا۔ کنزا، میں نے کتنے عرصے سے وہ ویڈیو دیکھ رکھی تھی مگر ماننے کو تیار نہ تھی۔ میں کتنی بڑی بیوقوف تھی۔ وہ جیسے خود پر ہنسی تھی۔ کنزا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ اس کے قریب ہونے لگے جب وہ دور ہوئی۔ آپ آرام کریں، میں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ فکر مت کریں، خودکشی نہیں کروں گی۔ کیا ہو گیا تھا ان کی بیٹی کو؟ وہ ایسا برتاؤ کیوں کر رہی تھی؟ وہ ٹرین پر چلنے لگی۔ آج موسم میں خنکی تھی۔ وہ ٹریک پر چلنے لگی۔ آج موسم میں خنکی تھی اور سردی میں بھی کمی تھی۔
کنزا نے کوٹ اتار کر بازو پر رکھا ہوا تھا اور بیسم چلنے لگی۔ اسے گھٹن ہونے لگی تھی۔ شک و شبہات کا وقت تکمیل کا پہنچا تھا۔ اب تو محض وہ بجے تھے جن کو سہارنا مشکل ترین امر تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے برہان کا نمبر کھولا اور کال ملا دی۔ میں آپ کو ہی کال کرنے والا تھا۔ فون کے اسپیکر سے اس کی آواز ابھری تھی۔ کنزا کا حلق تک کڑواہٹ کے احساس سے دوچار ہوئی۔ کیوں؟ مہجمین پر کئی شکنیں نمودار ہوئیں۔ کچھ بات کرنی تھی۔ کرو۔ ایسے نہیں مل کر بات کرنی ہے۔ میرے بلانے پر آئیں گی کیا؟ کنزا نے حلق تر کیا۔ اسے بھی مل کر ہی بات کرنی تھی۔ کہاں آنا ہے؟ اس کے سوال کے برعکس سوال پر برہان کے لبوں کے خم میں تبسم ابھرا تھا۔ ایسے مت کیا کریں، باخدا ایک ہی دل میں کتنی بار سمائیں گی؟ وہ فریفتگی سے گویا ہوا تو کنزا کے تن بدن میں آگ بھڑک گئی تھی۔ تم اپنے تھرڈ کلاس جملے خود تک محدود رکھا کرو۔ نہایت سختی سے پر لہجے میں واضح طیش کا غماز تھا۔ برہان کو اپنے جملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے خود کو کوسا تھا۔ وہ جتنا اس کے سامنے اپنا امیج ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا مزید خراب کر لیتا تھا۔ لوکیشن بھیج دو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ برہان نے اوکے کہہ کر اس کے فون کو بند کیا۔ برہان نے اوکے کہہ کر اس کے فون کاٹنے کا انتظار کیا تھا، جس کے لیے زیادہ انتظار کرنے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ کچھ منٹوں بعد وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ برہان بنا پلک جھپکائے اس کے سوگوار چہرے کو دیکھ رہا تھا، پھر خود کو ڈپٹتی نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ پہلے آپ بتائیں کیا کہنا تھا آپ نے؟ کنزا جو فون پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی اس کے مخاطب ہونے پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بری آنکھوں کا سرمئی آنکھوں کو یوں سختی سے دیکھنا بھی قبول تھا۔ بس وہ اس کو دیکھ سکے، چاہے غصہ کرتی ہی صحیح۔ نور تمہاری کزن ہے؟ سوال تو ہرگز نہیں تھا۔ برہان کو چنبا ہو۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ وہ شادی شدہ ہے نا؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ اگر سچ نہ بولا تو باخدا آئندہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ ایسی دھمکی پر کون کافر جھوٹ بولتا؟ ہاں وہ شادی شدہ ہے۔ لمحے کی تاخیر نہیں کی گئی تھی۔ مقابل کا سابقہ جملہ اس کے دماغ پر فوقیت دلوا گیا تھا۔ حدید سے شادی ہوئی ہے نا اس کی؟ یہ پوچھتے اس کا دل رکا تھا، سانس اٹکا تھا، الفاظ منجمد ہوئے تھے۔ مگر اب اختتام کا وقت تھا۔ برہان اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے سر ہلا دیا۔ کنزا کو لگا کسی نے اس کی ساری زندگی کی ریاضت اکارت کر دی۔ جس کو محبت راس آئی وہ لوگ نصیبوں والے تھے، تقدیر کے ہاتھوں ہار گئے، ہم جیسے بھی تھے۔ کئی لمحات سرک گئے۔ انکشاف اذیت دینے والا تھا۔ مایوسی اور اداسی گویا فرض ہو رہی تھی۔ اس نے زور دے کر بند کی ہوئی مٹھی کو مزید کھینچا تھا۔ برہان نے تکلیف سے اسے دیکھا جو خود کو اذیت دے رہی تھی۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ نم پڑتی آنکھوں سے مقابل کو دیکھتے وہ ضبط کے کڑے مراحل میں تھی۔ تقریباً 2 سال۔ اس نے لب باہم پیوست کر لیے۔ ضبط کا امتحان تھا، بے حد کڑا۔ برہان نے اس کی نازک ہاتھوں کو سرخ پڑتا دیکھا تو خود کو روک نہیں پایا۔ آپ خود کو ہرٹ کریں۔ کنزا نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر چھائی بسمردگی واضح تھی، جس کی نگاہیں اس کے خود کو نوچتے ہاتھوں پر تھیں۔ برہان نے نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کی تھیں۔ دل چاہا اس کے ہاتھ تھام لے، مگر اس طرح وہ اسے مزید خود سے بدظن کر دیتا۔ میں دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میرے لیے آپ سب سے اہم ہیں کنزا۔ میں حدید نہیں ہوں جو آپ کو دھوکہ دے، میں عفان بھی نہیں ہوں جسے اپنی محبت کے لیے سٹینڈ لینا نہ آئے۔ میں برہان ہوں، آپ کی خاطر ساری دنیا کو آگ لگا سکتا ہوں، کسی کی بھی ہستی ہلا سکتا ہوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، اعتراف کر رہا تھا۔ کنزا بنا مداخلت کیے سنتی رہی۔ وہ خاموش ہوا تو وہ ہنس پڑی، جانے خود پر ہنسی تھی یا اس کے دل کی حالت پر۔ یہی فرق ہے تم میں اور حدید میں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، قدم ڈگمگائے، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو خود سہارا دیا۔ برہان پشیمانی سے چور بے بس سا اس کے رد عمل کو ملاحظہ کرتا رہا۔ کاش وہ اس کی تکلیف کو خود پر لے سکتا، بس وہ خوش رہتی، اس کی بن کر رہتی۔ کنزا نے اس کی ذات پر نظر ڈالے بنا ہی باہر کی راہ لی تھی۔ وہ اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ کیا آپ کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ اس نے ایک قدم پیچھے چلتے بے بسی سے پوچھا۔ کنزا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے دل پر سخت ضرب لگی تھی۔ اٹس اوکے، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ رہ کر آپ کو خود مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ وہ خوش دلی سے کہتے اس کے روبرو آیا تھا۔ اپنا وقت ضائع مت کرو مجھ پر۔ کنزا نے تائید کی، یا شاید مشورہ دیا تھا، مگر اسے ایسی نصیحت درکار نہیں تھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کے بارے میں سوچنے والے حسین وقت کو ضائع کریں۔ وہ اس شخص کی باتوں پر لاجواب ہو جاتی تھی۔ اب بھی ہو گئی تھی۔ کاش ہم کبھی نہ ملتے، اس نے بے ساختگی سے خواہش کی۔ کاش آپ مجھے پہلے مل جاتی۔ ایک خواہش برہان نے بھی کی تھی۔ کیا فرق پڑتا تھا جو وہ اس کی زندگی میں دیر سے آیا تھا، مگر وہ رکنا چاہتا تھا، ہمیشہ رکنا چاہتا تھا، یہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتی تھی؟ وہ برہان کے بائیں طرف سے آگے بڑھی جب اس نے اسے پکارا تھا، کنزا، ہے کنزا۔ وہ رک گئی تھی، بے دور آنکھوں سے اسے دیکھتی۔ سرمئی آنکھوں والے نے ایک قدم اس کی طرف لیا تھا۔
वो پीچھے نہ ہوئی تھی، اندر کہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کبھی نہیں چھوئے۔ اس کے اعتماد پر برہان سرشار ہوں۔ مرد اپنی محبت میں رکاوٹ برداشت نہیں کرتا۔ آپ کے لیے میں نے وہ بھی کیا۔ میں چاہتا تو اسے آگ لگا دیتا مگر آپ کو تکلیف ہوتی۔ میں چاہتا تو آپ کو واضح طریقے سے حدید کے نکاح کا بتا دیتا مگر میں آپشن نہیں ترجیح بننا چاہتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم ابھی میرا آپشن بن سکتے؟ دھتکار سے بھی بڑا روک تھا۔ برہان کی زبان گنگ ہو گئی۔ تم نے مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا غم دیا برہان کمال۔ تم نے مجھ پر میرے باپ کے ناجائز کاموں کا راز کھولا۔ تمہیں لگتا ہے اس کے بعد میں خود سے نظریں ملا پاؤں گی؟ برہان کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ وہ سب صرف آگہی کے لیے تھا۔ جھوٹ بول رہا تھا۔ جب اس نے کنزا کو فائل بھیجی تھی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ جان جائے کہ اس میں اور اس کے باپ میں کوئی فرق نہیں۔ اگر وہ اپنے باپ کو قبول کر سکتی ہے تو اسے بھی اپنا سکتی ہے۔ بھاڑ میں جاتی ایسی آگاہی۔ تم جانتے ہو میرا دل جل رہا ہے، میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ اتنے رازوں سے ایک ساتھ پردے اٹھے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں۔ اس کے چہرے کے قریب چہرہ کرتے وہ فنکاری تھی۔ آخر تک آتے رو دی تھی۔ اسٹاپ اٹ کنزا۔ آخری بات نے اس کی ہستی ہلا دی تھی۔ اسے کچھ ہو جاتا تو برہان مر جاتا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ مجھے کسی کی سو کالڈ محبت کی کوئی ضرورت نہیں۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی گئی۔ غم اور غصے کی زیادتی سے جسم کانپنے لگا تھا۔ یوں مت کہا کریں، وہ اتنی بدگمان کیوں تھی؟ تم ایک جھوٹے فریبی اور مکر باز انسان ہو۔ میرا باپ وہ اسمگلنگ کے کاموں میں ملوث۔ تم میرے بابا کے ساتھ کام کرتے رہے ہو نا؟ برہان نے لب کاٹے۔ وہ تنزیہ ہنسی۔ اس نے کچھ وضاحتی کہنے کے لیے لب کھولنے چاہے جب وہ دوبارہ بول پڑی تھی۔ اوہ پلیز، اب یہ مت کہنا کہ مجھے کیسے علم ہوا۔ بزنس پڑھا ہے میں نے۔ تمہیں لگتا ہے کہ کوئی سیدھی سی لڑکی ہوں جس کو سرا دو گے تو وہ کبھی اصل تک نہیں پہنچ پائے گی؟ تم پہلے دن سے جانتے تھے کہ میں حقیقت جان جاؤں گی۔ محبت کرتے تو مجھے یہ سب کبھی نہ بتانے لگنے دیتے۔ وہ اس کی محبت پر سوال اٹھا رہی تھی، اس کا حق بنتا تھا۔ مطالبہ ناجائز نہیں تھا۔ غلطی ہو گئی، کفارہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا، کہیں دکھ جا تو پھر پکارنا مت۔ وہ اس کے پاس سے ہو کر 2 قدم آگے ہوئی تھی، پھر پلٹی۔ ایک بات اور، وہ اس کی پشت پر کھڑی تھی۔ برہان جانتا تھا وہ اسے سزا سنائے گی، لیکن جدائی موت ہے۔ وہ اس کے ساتھ رہ لے، چاہے پھر کوئی بھی سزا تجویز کر دے۔ مجھے ساری زندگی بھی دے دی جائے تو تب بھی تم سے محبت نہیں ہوگی۔ تم قابل نفرت ہو برہان کمال۔ اس نے اظہار کیا بھی تو نفرت کا۔ برہان کی ہستی ایک بار پھر نیست و نابود ہو گئی تھی۔ اس نے پلٹنا چاہا مگر جسم کا رواں رواں اس حد تک اذیت میں تھا کہ وہ مڑ بھی نہ سکا، اسے جاتا بھی نہ دیکھ سکا۔ اعتماد بڑھتا ہے اور بھی محبت کا جب وہ اجنبی بن کر پاس سے گزرتے ہیں۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئے اسی وقت ابراہیم وجدانی فون پر کسی سے مخاطب تھے۔ معلوم کرو کہ حدید جب پاکستان گیا تھا تو کیا کر کے لوٹا تھا۔ وہ کمرے سے باہر ہی ٹھہر گئے تھے، البتہ ہلکے سے کھلے دروازے سے آوازیں باہر آ رہی تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سننے پر مجبور تھے۔ اور اس بیوقوف حارث سے بھی رابطہ کرتے رہو، مجھے شہروز زندہ نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات، شہروز کی بیٹی کو بھی اذیت سے گزرنا ہوگا۔ اس نے میری بیٹی پر حملہ کروایا تھا تو اسے لگا کہ میں چپ رہوں گا، لیکن جو میری بیٹی کو تکلیف دے گا میں اسے جہنم واصل کرنے سے بھی نہیں کتراؤں گا۔ انہوں نے گلا کھنکارا تو ابراہیم نے مڑ کر انہیں دیکھا، پھر وہ فون رکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ سب چھوڑ چکے ہیں۔ وہ کچھ باور کروا رہے تھے۔ ابراہیم کو کوئی غرض نہ تھی۔ کوئی میری بیٹی کو اس کا حصہ بنائے گا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم جانتے ہو میں نے اپنی بیٹی کی خاطر قتل بھی کیے۔ سفاکت سے کہتے انہوں نے ایک نظر باہر دیکھتے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ مراد کو ڈھیروں افسوس ہوا۔ اگر کنزا کو علم ہو گیا آپ نے اس کی خاطر یہ سب کیا تو وہ برداشت کر پائے گی؟ یہ سوال نہیں تھا، آگاہی تھی، کچھ جتانے کی صحیح تھی۔ اسے کبھی علم نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو۔ مراد تنزیہ مسکرائی۔ ابراہیم وجدانی لا علم تھے کہ ان کی بیٹی ان کے سیاہ کارناموں کو جان چکی ہے، لیکن وہ خود کچھ نہیں بتائیں گے۔ منشا دورانی کو جانتے ہیں؟ انہوں نے اچانک موضوع تبدیل کیا۔ ابراہیم کے چہرے پر آنے والے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ راحت کی بیٹی جسے آپ نے اغوا کروایا تھا، کیونکہ وہ آپ کے کالے دھندوں سے واقف ہو چکی تھی اور حدید کو سب بتانے والی تھی۔ انہوں نے بھائی کے تاثرات کو بھانپتے مزید تفصیلات گزار کی تھیں۔ ابراہیم کی پتلیاں تک ساکت رہ گئیں۔ وہ ان کے بھائی کی بیوی کی پہلی اولاد تھی۔ وہ اب تک کیسے لا علم رہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ راحت سے نکاح کرنے کے لیے مجھے حدید نے ہی کہا تھا؟ ایک اور ٹکڑا جوڑا تو ان کے وجود پر کڑکدار ضرب لگی تھی۔ ریڈ کے 3 ہفتے بعد راحت اپنی بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس آئی تھی۔ حدید اس وقت ان کے آفس میں ہی بیٹھا تھا۔ وہ رو کر اپنی حالت اظہار بیان کر کے باہر گئی تو وہ حدید سے مخاطب ہوئے۔ مجھے اس عورت پر بےحد ترس آتا ہے۔ ایک بیٹی کے سہارے انجان ملک آ گئی اور اب بیٹی بھی لاپتہ ہے، جانے زندہ ہوگی یا نہیں۔ خیر مجھے لگتا ہے کہ اسے واپس پاکستان چلے جانا چاہیے۔ پروفیشنل انداز میں کہتے ان کو دکھ ہو رہا تھا۔ مشرقی عورتوں کے سیدھے پن سے وہ بخوبی واقف تھے۔ ان کی اپنی بیوی بھی صدا کی بھولی رہی اور مر گئی۔
حدید نے چند پل ان کے تاثرات جانچے تھے۔ آپ ان سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اچانک کوئی بم پھوڑا تھا حدید نے۔ انہوں نے اسے یوں دیکھا جیسے کوئی دنیا سے پرے کی بات کرتی ہوں۔ حدید ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو۔ ایک بے سہارا عورت کو اگر اپنا نام اور رہائش دیں کر آپ اس کی بیٹی کو ڈھونڈیں گے تو مجھے یقین ہے کہ عفان کی ماں کی موت کا گل ختم ہو جائے گا۔ سوچیے ضرور۔ وہ خود چلا گیا تھا مگر اس کی باتیں مراد کو بےقل کر گئی تھیں، اور پھر اگلے ہفتے وہ ابراہیم اور حدید کی موجودگی میں ان سے نکاح کر چکے تھے۔ ابراہیم کے سر پر جیسے بم گرا تھا۔ تم نے حدید کے کہنے پر شادی کر لی؟ بات یہ نہیں کہ ایک کل کے بچے کی بات مان کر اتنا بڑا فیصلہ کیا، مگر منشا دورانی کی ماں کو خود اپنے بھائی کے ساتھ نکاح کروانے کے گواہ وہ خود تھے۔ اس بات کا کلک کم نہ تھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے آج تک ہر شے وہی کی جو حدید نے کہی۔ وہ ذہین ہے، انہوں نے جواز دیا تھا۔ لیکن مجھے جانتے ہیں اب کیا لگ رہا ہے؟ وہ صرف ذہین نہیں، وہ ایک مینیپولیٹر بھی ہے۔ بنا لگی لپٹی بات خاصی کڑوی ہوتی ہے، زہر کی طرح لگتی ہے۔ ابھی کی نہیں، انہیں بھی لگی تھی۔ تم حدید پر شک کر رہے ہو؟ صدمے سے چہرے کے زاویے تبدیل ہو گئے۔ اس کو اس کی بہادری پسند آئی۔ آپ کو اس کی بہادری پسند آئی جب اس نے کنزا کو ڈوبنے سے بچایا۔ آپ کو اس کی ذہانت پسند آئی جب اس نے آپ سے بزنس کے سوال پوچھے۔ آپ کو حدید سے نہیں، اس کی ذہانت اور فطانت اور بہادری سے انسیت ہوئی تھی۔ ان سب باتوں کا یہاں کیا مقصد؟ آپ واقعی اتنے پر یقین ہیں کہ وہ آج تک لا علم ہوگا کہ کیسے آپ نے اس کے باپ ابراہیم نے انہیں اگلے الفاظ بولنے سے قبل ہی آگے بڑھتے منہ دبوچ لیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ وہ سب پاکستان میں دفن کر کے آنا۔ اتنے سالوں بعد اس بات کا کیا جواز ہے مراد نے غصے سے ان کے ہاتھ جھٹکے۔ آپ کے کالے کرتوتوں کو جاننے کے باوجود میں نے آپ کو مارجن دیا کیونکہ آپ میرے بھائی تھے، میرا واحد خاندان۔ آپ نے حدید سے اس کا سب کچھ چھینا۔ میں خاموش رہا کیونکہ میرے لیے وہ ایک عام سا بچہ تھا اور آپ میرے بھائی تھے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سب ختم ہو چکا۔ آپ نے کہا کہ آپ اس بچے کو غم سے دور رکھیں گے، لیکن مجھے اب علم ہوا ہے کہ آپ تو ایک خود غرض انسان ہیں۔ آپ نے ایک یتیم بچے کو پالا نہیں بلکہ ایک بچے کو یتیم کیا ہے۔ دھڑا دھڑ انکشافات کرتے ان کا سانس پھول گیا تھا۔ کتنے سالوں سے وہ ایک اندیکھی آگ میں جل رہے تھے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی بیٹی کے لیے کیا ہے۔ مجھے ایک بہترین اور بہادر شخص کی صحبت میں رکھنا تھا اسے، ایک ایسا شخص جسے میں اپنا داماد بنا سکتا، وہ جس پر میں آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتا۔ انہیں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ عفان کہاں گیا؟ وہ کچھ نہیں لگتا۔ تو تم آج عفان کے باپ بن کر آئے ہو؟ وہ استہزائیہ ہنسے تھے۔ میرا بیٹا کدھر گیا بھائی؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس بچے کو رہائی دلوا کر میں جرمنی لایا ہوں وہ میرے ہی بیٹے کی خوشیوں میں رکاوٹ بن جائے گا۔ انہیں بھائی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، دیا تھا تو کم از کم اس بچے کو یہاں اس شخص کی پناہ میں آنے نہیں دینا چاہیے تھا۔ باپ کے قاتل کے ساتھ زندگی گزارنا سہل نہیں ہوتا، وہ لا علم تھا، مگر اب مراد کو شک ہونے لگا۔ تمہیں اسے سمجھانا چاہیے تھا، ابراہیم نے عفان کے متعلق نصیحت کی۔ میں آپ کو کنزا کے دماغ میں فطور بھرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کچے ذہن کی لڑکی کو اس کے لڑکپن سے حدید کی جانب مائل کرتے آئے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے آج تک ہر گناہ کنزا کی وجہ سے کیا، لیکن نہیں، آپ نے ہر گناہ اپنی وجہ سے کیا۔ کاش کہ کنزا آپ کے گناہوں کے بوجھ سے بچ جائے۔ وہ دھاڑ دروازہ کھولتے منظر عام سے ہٹ گئے تھے۔ ابراہیم وجدانی کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں جھوڑ گئے۔ وہ کتنی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن بالکنی ہنوز خالی تھی۔ کھڑے کھڑے جب کئی گھنٹے بیت گئے تو وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا، پھر چہرہ بلند کرتے آسمان کو دیکھا۔ اللہ ان کا دل میرے لیے موم کر دے، میں انہیں دکھ نہیں دے سکتا، یہ میرے اختیار میں ہی نہیں۔ میرا دل ان کے ہر آنسو پر تھم جاتا ہے۔ وہ میرے سامنے کسی دوسرے مرد کے لیے رو رہی تھی، میرا دل پھٹ رہا ہے، یہ تکلیف مجھے مار رہی ہے۔ برہان کمال رو رہا تھا، ایک عورت کے لیے، ایک عورت کی محبت میں وہ کئی جانوں کا قرض سر پر لیے ایک جان کے لیے اتنا نرم خو کیسے ہو گیا تھا؟ دعاؤں میں ایسا اظہار کیا، تم سے بھی زیادہ تم سے پیار کیا۔ پتہ ہے مجھے اچھا نہیں بننا، مجھے نرم نہیں ہونا، میں تو ایک مفاد پرست ہوں۔ مجھے تو آج تک کسی سے محبت ہی نہ ہوئی، مجھے محبت نہیں ہونی چاہیے تھی، ہوتی تو ایک ایسی عورت سے نہ ہوتی جو میرے سامنے کسی دوسرے مرد کے لیے رو رہی۔ میں خود کو کتنا بڑا ویلن کہتا ہوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کو جھڑک سکتا۔ وہ میرے سامنے کسی اور کو کیسے چن سکتی ہیں؟ آنسو اس کی ہلکی بڑی ہوئی شیپ میں جذب ہونے لگے تھے۔ سرمئی آنکھوں کی یہ نمی کہاں دیکھی گئی تھی؟ اس بے حس وجود کا اتنا حساس پن کس نے دیکھا تھا؟ میری تو ہستی پامال ہو گئی، میں تو روندا گیا۔ وہ ضبط کے کٹن مراحل سے گزر رہا تھا۔ دفعتاً اس کی نگاہ سامنے اٹھی تھی، وہ بالکنی میں کھڑی تھی اور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، تیزی سے آنسو پوچھے۔ وہ اس کی خاطر رو سکتا تھا مگر اسے نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے کنزا کو فون تھامتے دیکھا، اس کے نمبر پر کال آنے لگی تھی۔ اسکرین پر صنم چمکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ایک نظر سامنے دیکھا، پھر کال اٹھائی۔ میری خاطر خود کو مت روندو،
کوئی میری وجہ سے اذیت میں آئی یہ قابل قبول نہیں۔ گریہ زاری سے پلٹ کر آتی لڑکی نے التجا کی تھی۔ آسمان کو دیکھ کر روتے مرد نے لب کھینچے تھے۔ آپ کو بے حس ہونا چاہیے کنزا، یا پھر بے حس بن جائیں یا پھر میری بن جائیں۔ وہ اس کی سیڑھی ٹائی پر کئی پل خاموش کھڑی رہی تھی، اسے دیکھتی رہی۔ اتنی دور سے بھی وہ بتا سکتی تھی کہ بالکنی میں کھڑا وہ مرد اس سے محبت میں مبتلا ہے۔ انتخاب کا ایک تیسرا آپشن بھی ہے۔ کچھ پل سرکے تو اس کی سنجیدہ مگر نرم اور سنجیدہ آواز برہان کی سماع سے ٹکرائی۔ کیا تم یہاں سے چلے جاؤ؟ میرے سامنے رہو گے تو اپنے اور میرے لیے مشکلات کھڑی کرو گے۔ مجھے تم سے لاکھ گلے سہی، لیکن تمہاری یہ ضد مجھے بے چین کر رہی ہے۔ میں گلٹ کا شکار ہو رہی ہوں۔ وہ لاچار تھی۔ محب تھی تو محب کی آنکھیں پڑھ سکتی تھی۔ وہ اس کی محبوب تھی، جانتی تھی۔ جب عفان نے آپ کا پرپوز کیا تھا تو اس وقت بھی آپ کو گلٹ ہوا تھا؟ کنزا کا چہرہ حیرت زدہ ہو گیا۔ تم یہ بات کیسے جانتے ہو؟ عفان تو آپ کے سامنے بھی رہتا ہے، اس کے لیے گلٹ کیوں نہیں ہوتا کنزا؟ سکون واپس لوٹ رہا تھا، لبوں کی تلاش میں مبہم سے مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ آپ کو چاہے میں پسند نہ ہوں مگر آپ کو مجھ سے محبت ہو رہی ہے۔ وہ مسکرایا تھا، چہرے پر ایک دم چمک سی اتر آئی تھی۔ کنزا اسے قریب سے دیکھ لیتی تو مان جاتی، اس کی محبت پر ایمان لے آتی۔ وہ چہرہ مڑ گئی تو برہان کے لب ہلے۔ آپ تو بے وفا اور ستم گر نہیں، آپ نے کس لیے منہ ادھر پھیر لیا؟ کنزا نے واپس چہرہ اس کی جانب کیا۔ اگر میں آپ کے سامنے بڑھ رہا ہوں تو کیا کریں گی کنزا؟ اس کے لب باہم پیوست ہوئے تھے۔ اس نے فون کاٹنے کی نیت سے فون کان سے ہٹانا چاہا مگر اس کے الفاظ نے بھی وہ نہ کرنے دیا۔ آپ مجھے مرتا دیکھ پائیں گی؟ وہ اس کا امتحان لے رہا تھا۔ یہاں سے چلے جاؤ برہان۔ اس نے فون بند کر دیا۔ آپ کو لیے بغیر تو واپس نہیں جانا۔ وہ بالکنی سے چلی گئی مگر برہان کو زندگی کا سرا تھما گئی تھی۔ یوں تو اکیلا بھی اکثر گر کر سنبھل سکتا ہوں میں، جو پکڑ لو ہاتھ میرا دنیا بدل سکتا ہوں میں۔ مانگا ہے تمہیں دنیا کے لیے، اب خود ہی صنم فیصلہ کیجیے۔ باقی کے کیسز کے اگلے پارٹ میں امید کرتی ہوں یہ پارٹ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ اگلے آنے والے ایپیسوڈ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔